قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ شعبان، ہمارے نبی فرماتے یہ میرا مہینہ، بولو یہ یعنی یہ محمد کا مہینہ، ہمارے نبی فرماتے یہ میرا مہینہ، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ بھی کریم، ہمارے نبی بھی کریم، اور ہم ان دو مہینوں کے بیچ میں اللہ گناہ معاف کر کے ہم کو بھی کریم بنا دیں گے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں رمضان مہینہ آ گیا، میرے جتنے بندے جتنی بندیاں سب کے گناہوں کو جمع کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کو جلاؤ، اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ کہ سارے کے گناہ راکھ بن جائے، اور ہوا میں ایسا اڑا دو جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساتھ میں پڑھیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت ہی محترم اور مکرم اور مبجل علماء کرام، مساکین علم و فضل، اور مسجد کے امام محترم، مؤذن محترم، اور تمام ہی مسلیان، اور اگر سنتی ہو تو میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سب پہلے آمین کہو۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور یہ سب ہم جمع ہیں، اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے۔ میرے پیارو، یہ جو مہینہ ہے الحمدللہ شعبان، بولو کون سا مہینہ؟ شعبان، اور آنے والا مہینہ رمضان، بہت پیارا مہینہ ہے یہ بھی اور آنے والا بھی، اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ شعبان، اگر کوئی اس کا ترجمہ پوچھے آپ سے کہ بھائی مہینے کے تقریباً یوں سمجھو کہ 15-20 دن ہو گئے، تو یہ جو مہینہ ہے مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کا نام ہے شعبان۔ شعبان کا مطلب کیا ہے میرے پیاروں؟ شعبان کے معنی آتے ہیں پھیلانا، بولو شعبان کے معنی کیا آتے ہیں؟ کسی چیز کو پھیلانا، اور شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلائے گا، بولو بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلائے گا، اللہ اپنی رحمتوں کو پھیلائے گا۔ اور جہاں شعبان مہینہ مکمل، کون سا مہینہ شروع ہوتا ہے؟ بولو نا رمضان۔ رمضان کے عربی میں کیا معنی؟ کیونکہ رمضان رمضان رمضان، ہاں سب کہتے ہیں رمضان مہینہ آنے والا، رمضان مہینہ آنے والا۔ رمضان کے اصل معنی ہے کسی چیز کو جلانا، بولو کسی چیز کو، اور اتنا جلانا اتنا جلانا اتنا جلانا کہ اس کا پاؤڈر، اس کا راکھ بنا دینا، اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں رمضان مہینہ آ گیا، میرے جتنے بندے جتنی بندیاں سب کے گناہوں کو جمع کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اس کو جلاؤ، اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ اتنا جلاؤ کہ سارے کے گناہ راکھ بن جائے، اور ہوا میں ایسا اڑا دو جیسے میرے بندے نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ کتنا پیارا مہینہ شعبان، اور بولو اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیار سے سبحان اللہ بولنا، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ شعبان، ہمارے نبی فرماتے یہ میرا مہینہ، بولو یہ یعنی یہ محمد کا مہینہ، ہمارے نبی فرماتے یہ میرا مہینہ، اور آنے
آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ بھی کریم، ہمارے نبی بھی کریم، اور ہم ان 2 مہینوں کے بیچ میں اللہ گناہ معاف کر کے ہم کو بھی کریم بنا دیں گے۔ میرے دوستو بہت پیارا مہینہ آنے والا ہے رمضان، ہاں بولو نا، روزہ رکھیں گے؟ تراویح کتنی رات؟ پہلی رات تراویح پوری مسجد پیک، دوسری تراویح میں بھی پوری مسجد پیک، تیسری تراویح میں بڈھے دکھیں گے، جوان تھوڑے کم ہو جائیں گے، چوتھی پانچویں میں تو ایک دم کم، چھٹی ساتویں میں ایک دم کم۔ ارے کہاں گئے پہلی رات کو اتنا مجمع تھا تراویح میں، اب اتنا مجمع کائے کو نہیں ہے؟ نہیں، وہ سب قرآن ختم کروانے آئیں گے 27ویں رات کو میرے پیارو۔ اور کیا بہانہ کیا ہے معلوم ہے؟ تراویح 1.25 گھنٹہ پاؤں دکھ جاتے، ایک تو پورا دن روزہ رکھنے کا، پھر 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پاؤں دکھ جاتے۔ میرے دوستوں موبائل پر آنکھیں نہیں دکھتی، موبائل پر ہماری آنکھیں نہیں دکھتی۔ تراویح میں تو ایک قسم کا ورزش بھی ہے، بدن میں صحت بھی ہے۔ موبائل میں تو کینسر کا بھی معاملہ ہے، اٹیک کا بھی معاملہ ہے، آنکھ کے ریٹینا پہ سوجن کا بھی معاملہ۔ خیر چلو اب وہ سب باتیں رہنے دو، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور جو روزہ رکھے گا کیا ملے گا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار سے فرمایا، ایک ایک جملے پر سبحان اللہ بولنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی نماز پڑھے، بولو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ میرا امتی زکوٰۃ دے، اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ میرا امتی صدقہ خیرات کرے، اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ ارے میرا امتی عمرہ کرے، حج کرے، اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جب میرا امتی روزہ رکھے جنت نہیں ملے گی، اللہ فرمائیں گے تو میرا بن گیا، میں تیرا بن گیا۔ ساری عبادتوں پر جنت، روزے پر ڈائریکٹ جنت والا یعنی کون؟ اللہ۔ تو سب روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں بار بار پوچھتا جاؤں گا، آپ لوگ ہاں کہتے جاؤ گے، روزہ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد یا عورت روزہ رکھے، ایمان کی حالت میں رکھے اور بشاشت کے ساتھ روزہ رکھے۔ روزہ کیسا رکھنے کا؟ دیکھو ایک روزہ رکھتا ہے خوشی خوشی، ایک ٹینشن۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جو ٹینشن میں رکھے اس سے ثواب نہیں ملے گا، خوشی خوشی رکھنے کا کہ بھئی 11 مہینے خود دبا کے کھایا، دبا کے پیا، اب ایک مہینہ ہے اس میں بھی 29 دن یا 30 دن اللہ کے واسطے بھوکا رہنا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کی حالت میں اور بشاشت کے ساتھ روزہ رکھے، صرف روزہ رکھے، ہمارے نبی فرماتے اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سب رکھیں گے روزہ انشاءاللہ؟ میں نے بولو نہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اب پوائنٹ پر آ رہا ہوں میں۔ آپ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی 7 آسمانوں پر گئے، ہاں بولو، ہاں گئے، بولو نہ گئے، 7 آسمانوں پر گئے، اور اس کے بعد پھر 8 جنتوں میں بھی گئے۔ آپ صرف سبحان اللہ بولتے جانا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر گئے، بولو پہلے آسمان پر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی دوسرے آسمان پر گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی تیسرے آسمان پر گئے، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی چوتھے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 5ویں آسمان پر گئے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی 6 آسمان پر گئے، سیدنا کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اور ہمارے نبی آخری آسمان پر گئے، 7ویں آسمان پر گئے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہو گئی۔ کتنے آسمانوں پر ہمارے نبی پہنچے؟ صرف سنتے جانا۔ پھر ہمارے نبی نے کتنی جنتوں کو پار کیا؟ 8۔
ساتھ میں بولو کتنی جنتوں کو پار کیا؟ انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنت کو پار کر گئے, بولو سبحان اللہ. پھر جنت النعیم کو پار کر گئے, بولو سبحان اللہ. پھر جنت عدن کو پار کر گئے, بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی جنت خلد کو پار کر گئے, بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی جنت سلام کو پار کر گئے, بولو سبحان اللہ. پھر ہمارے نبی چھٹے نمبر پر جنت المقامہ کو پار کر گئے. پھر ساتویں نمبر پر جنت الماوا کو پار کر گئے, اور جب آخری جنت جنت الفردوس کو بھی پار کر گئے. بس مجھے یہ بتانا تھا, یہ 7 آسمان اور 8 جنت کو جب ہمارے نبی پار کر رہے تھے, ساتھ میں حضرت جبرائیل تھے. لوگ ساتھ میں کون تھے؟ کسی مقام پر, یا تو 7 آسمانوں کے بیچ میں یا 8 جنتوں کے بیچ میں, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, برابر سننا, حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے پیارے نبی, میرے پیارے نبی, ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے. بولو ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے, آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو بلا لوں, کیونکہ 7 آسمانوں پر فرشتے ہی فرشتے. بولو 8 جنتوں میں فرشتے ہی فرشتے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہم دنیا میں تو ہے نہیں, ہم تو آسمانوں پر ہے یا جنتوں میں ہے, اور ایک فرشتہ, صرف ایک فرشتہ بہت تڑپ رہا ہے, بہت تڑپ رہے وہ فرشتہ, آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیا ضرورت ہے ملاقات کی, کیونکہ فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ میں ہے. کون؟ فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل. کیونکہ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ فرشتے کتنے ہیں. آپ کو معلوم ہے امن میں؟ نہیں معلوم, نہیں معلوم ہے فرشتے کتنے ہیں, نہیں معلوم, میرے کو بھی نہیں معلوم, کسی کو بھی نہیں معلوم فرشتے کتنے ہیں. اللہ نے ان گنت, کوئی گن نہیں سکتا, اتنے فرشتے اللہ نے بنائے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اتنے فرشتے میں نے کسی کو بتایا نہیں. اب ہمارے نبی 7 آسمانوں کو پار کرے, بولو سبحان اللہ, یا 8 جنتوں کو پار کرے, بولو سبحان اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا. ہمارے نبی نے فرمایا کیا ضرورت ہے, فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ ہے. کہا لیکن وہ بہت تڑپ رہے, ایک بار آپ سے ملنا چاہتے. ہمارے نبی نے فرمایا بلا لو, بولو سبحان اللہ. بس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پردہ اٹھایا اور فرشتے آئے انسان کی شکل میں. بولو کس کی شکل میں؟ آئے, آ کر السلام علیکم. وعلیکم السلام. معلوم نہیں بہت دل سے باتیں ہوتی رہی. باتوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں معلوم عمر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو تمہاری عمر نہیں معلوم, تمہارا جیسا ہمارے یہاں بھی چھوٹے بچے کو پوچھتے ہیں ہاؤ اولڈ آر یو, تمہاری عمر کتنی ہے, واٹ از یور ایج, تمہاری عمر کیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کم عمرک, تمہاری عمر کتنی ہے. اور فرشتے نے کہا میرے کو نہیں معلوم, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. یعنی وہ فرشتے کی عمر کتنی لمبی ہوگی, کیونکہ حضرت آدم اور ان کے کریشن یعنی ان کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے آقا صاحب نے فرمایا ہو مطلب تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے. کام کیا کر رہے ہو بھائی, اس زمانے سے اب تک کام کیا کر رہے ہو؟ وہ فرشتے نے بہت اچھا جواب دیا, بولو سبحان اللہ. کہا میرے پیارے نبی جتنے فرشتے ہیں سب کام پر ہیں, سب ڈیوٹی پر ہیں. کہا کیا ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا کوئی فرشتہ کھڑا ہے تو کھڑے اللہ کی تعریف کرتا, وہ قیامت تک کھڑا رہے گا, بولو سبحان اللہ. کوئی بیٹھا ہے تو قیامت تک بیٹھا رہے گا اللہ, اور سب اللہ کی تعریف کریں گے. کوئی رکوع میں تو قیامت تک رکوع میں رہے گا, کوئی سجدے میں تو قیامت تک سجدے میں رہے گا, کوئی سبحان اللہ پڑھ رہا قیامت تک سبحان اللہ, کوئی تحمید الحمدللہ پڑھتا قیامت تک الحمدللہ, کوئی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتا وہ قیامت تک لا الہ الا اللہ پڑھے گا. مطلب اللہ نے سب فرشتوں کو کام پہ لگا دیا ہے اور سب اپنا اپنا کیا کر رہے ہیں, کام کر رہے. اور اسی کو قرآن میں فرمایا, اسی کو قرآن کریم میں فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور فرشتے سب کام میں نہ، تو قرآن میں بہت جگہ پر ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے پڑھا کبھی قرآن میں فرشتے کیسے کیسے کام میں؟ اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں، وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا. ایک اور جگہ، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. ایک اور جگہ، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْعَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنا تو کہا ہاں ہاں سارے فرشتے یعنی جب سے پیدا ہوئے قیامت تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. ہمارے نبی نے پوچھا آپ کیا کرتے ہو؟ ملنے تو تم آئے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ کہا مجھے اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، جب سے پیدا ہوا ہوں قیامت تک میری زبان پر محمد 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 رہے گا. بولو محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. بولو محمد الرسول اللہ. یعنی سوچو ہمارے نبی کا نام کب سے شروع ہوا ہے؟ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے سے وہ محمد 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 کر رہے اور قیامت تک ہمارے نبی کا نام لیتے رہیں گے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے. کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے سے میرے پیارے نبی میں آپ کا نام لے رہا ہوں. وہ تو ہوا کیا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ آسمانوں پر آ رہے ہیں. وہ فرشتے کہہ رہے ہیں مجھے تھوڑے دیر پہلے پتہ چلا آپ آسمانوں پر آ رہے. تو میں نے ڈائریکٹ اللہ سے پرمیشن لی کہ اللہ جن کا نام میں لے رہا ہوں محمد 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 وہ تو آ رہے ہیں، تو مجھے ملاقات ملے گی نہیں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھو، وہ اجازت دے تو مل لینا ورنہ مت ملنا. کہا میں نے اجازت لی اور آپ نے اجازت دے دی اور میں آ گیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ای شیء ترید، کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ ملاقات ہو گئی، چلو ماشاءاللہ. اب چاہتے کیا ہو؟ بھائی ہم سب بھی چاہتے ہیں. بولو انشاءاللہ. ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، ایک چیز چاہتا ہوں آپ سے. کہا کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا مجھے اجازت دو ایک بار میں آپ کی پیشانی کو چوم لوں. بولو سبحان اللہ. اجازت دو ایک مرتبہ آگے بڑھوں آپ کی پیشانی کو چوم لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کیا منظر ہوگا جب وہ فرشتے آگے بڑھے اور ہمارے نبی کی مبارک پیشانی کو چوما. اور جب پیشانی کو چوم لیا ہمارے نبی نے فرمایا اب معاملہ مکمل، ملاقات ہو گئی. اب وہ فرشتے نے جو کہا وہ سننا. کہا میرے پیارے نبی ایک آپ کو خوشخبری بتاؤ، ایک بہت اچھی خبر بتاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بتاؤ نا کیا؟ کہا میں پردہ اٹھاتا ہوں، آپ دیکھنا ذرا. اب وہ فرشتہ جو مہمان بن کے آئے تھے انہوں نے پردہ اٹھایا. پردہ اٹھایا. ہمارے نبی فرماتے رأیت الصندوق الاخضر. ہمارے نبی فرماتے میں نے اتنا لمبا بیگ دیکھا. بیگ سمجھتے ہو نا؟ بیگ وہ ہم لوگ جو سفر میں لے جاتے ویسا بیگ نہیں، اور وہ ہمارے جنازے کے لیے وہ بیگ رہتا ہے وہ بھی ویسا بھی بیگ نہیں، اور ہماری مسجدوں میں پہلے وہ لمبے لمبے بیگ رہتے تھے وہ بھی نہیں. ہمارے نبی فرماتے رأیت الصندوق الاخضر. میں نے اتنا لمبا اتنا لمبا اتنا لمبا بالکل چاندی کی طرح چمکتا ہوا اور گرین کلر سبز رنگ کا میں نے اتنا لمبا بیگ دیکھا. تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا یہ کیا بتا رہے ہو مجھے، یہ کیا بتا رہے ہو؟ اب وہ فرشتے نے جواب دیا یہ تو معراج کا موقع ہے نا، مکے کا موقع ہے. فرشتے کہہ رہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. ایک زمانہ آئے گا. پھر بولو ایک زمانہ آئے گا آپ کہاں جاؤ گے؟ گئے کہ نہیں گئے ہمارے مدینہ؟ ارے بولو گئے کہ نہیں گئے ہمارے مدینہ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے. وہ فرشتہ بھی کہہ رہے ہیں معراج کے ٹائم پر ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور اس وقت اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے کو فرض کریں گے. جب آپ مدینہ چلے جاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے کو فرض کریں گے. پڑھو میرے ساتھ میں. مدینہ ہمارے نبی گئے اور اللہ نے کیا فرض کر دیا؟ روزے. کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اور کون سی آیت پر روزہ فرض کیا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ملے روزہ فرض. تو فرشتہ کہہ رہا ہے میرے پیارے نبی آپ مدینہ جاؤ گے ایک زمانے کے بعد
اور اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے کو فرض کرے گا، اور جس کا روزہ قبول ہوگا، یہ جو صندوق ہے نا، بیگ ہے، اس میں اس کا نام آ جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ جس کا روزہ قبول ہوگا، یہ صندوق میں اس کا نام آ جائے گا۔ اور پھر وہ فرشتے نے کہا، اور جس کا نام اس صندوق میں آ جائے گا وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ روزہ تو ہم پر فرض ہو گیا، وہ صندوق میں ہمارا نام گیا کہ نہیں گیا؟ کیونکہ ایسا تھوڑی ہے کہ رمضان آ رہا اور پہلی مرتبہ روزہ رکھ رہے۔ یہ ہمارے کو جیسے میرے جیسے کتنے 50 سال والے، 55 سال والے، 60 سال والے کب سے روزہ رکھتے ہم لوگ؟ کو صندوق تو کب سے ہے؟ اگر ہمارا نام چلا گیا تو بغیر حساب و کتاب جنت۔ لیکن سوال ہے کہ ہمارا نام گیا اس میں، صندوق میں گیا کہ نہیں گیا؟ اور اگر نہیں گیا تو آج ارادہ کرو، لے جائیں گے نام انشاءاللہ۔ روزہ رکھو گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے۔ روزہ رکھو گے؟ بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور وہ پوچھیں گے، اللہ کہیں گے اما سنتا یا عبدی، اللہ کہیں گے او میرا بندہ روزہ نہ رکھا؟ اما سنتا یا عبدی، اللہ کہیں گے میرا بندہ ہٹا کٹا جوان روزہ نہیں رکھا؟ کہے گا اللہ رکھا نا روزہ، رکھا، میں امن میں رہتا تھا، رکھا روزہ۔ اللہ کہیں گے نہ نہیں رکھا، تو روزہ نہیں رکھا۔ کہے گا اللہ میں رکھا، میرے گھر والوں کو پوچھ لے، اللہ میں روزہ رکھا، میرے مسجد والوں کو پوچھ لے میں روزہ رکھا، ارے میں سحری بھی کرتا تھا، افطار بھی کرتا تھا، اللہ میں روزہ رکھا۔ اللہ کہیں گے یاد کر، تو نے روزہ رکھا، روزے کی حالت میں تو نے برائی کیا تھا کہ نہیں؟ میرے فلاں بندے کی تو برائی کرتا تھا، تو روزے میں جھوٹ بولا تھا، تو نے میری فلاں بندی کی برائی کیا تھا۔ کہے گا اللہ کیا تھا۔ اللہ کہیں گے دنیا والوں کی نظر میں تیرا روزہ تھا، میں نے اسی وقت تیرے پورے رمضان کو برباد کر دیا تھا۔ تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، لیکن تو نے روزہ نہیں رکھا۔ اسی کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ دیکھو کسی مفتی کو پوچھیں گے روزہ کیسا ٹوٹے گا، پوچھو کسی بھی مفتی صاحب کو روزہ کب ٹوٹے گا، مفتی صاحب کہیں گے جان بوجھ کر کھایا روزہ گیا، جان بوجھ کر کھایا روزہ بریک، جان بوجھ کر پیا روزہ گیا، بیوی کے پاس گیا بولو روزہ گیا۔ تو جان بوجھ کر کھاوے تو روزہ ٹوٹ جاوے، جان بوجھ کر پیے تو روزہ ٹوٹ جاوے، اور جان بوجھ کر بیوی سے ہم بستری کرے تو روزہ بولو ٹوٹ جاوے۔ سارے مفتیان کرام یہی کہیں گے روزہ کو توڑنے والی بڑی بڑی یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیز اور ہے جو روزے کو برباد کر دیے۔ فتویٰ نہیں دیتا کوئی، لیکن 2 چیزیں ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان میں بندے سارے سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، اللہ فرشتوں کو کہتے کینسل کینسل، اس کا پورا رمضان کینسل، یہ بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا، تڑپتا رہے گا، گرمی میں رہے گا، 14 گھنٹے کا روزہ رکھے گا، 15 گھنٹے کا روزہ رکھے گا، میں نے 1 گھنٹہ بھی اس کا قبول نہیں کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان، کتنی چیزیں؟ خصلتان تفسدان الصوم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گندی عادتیں ہیں جو روزے کو بگاڑ کر برباد کر دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سی 2 عادتیں ہیں جس سے روزہ ہمارا برباد ہو جاتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا الغیبہ والکذب، پیٹھ پیچھے کسی کی، نمبر 2 جھوٹ بولنا، روزہ کینسل۔ معلوم نہیں وہ اتنے بڑے صندوق میں نام گیا ہوگا کہ نہیں گیا ہوگا، کیونکہ یاد کرو ہمارے گزشتہ رمضان کو یاد کرو، کیا ہمارا روزہ بالکل سیف تھا؟ کیونکہ رمضان میں ہوتا کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہاں سحری، بولو ماشاءاللہ، کرتے نا سحری کرتے۔ اب یہاں معلوم نہیں یہاں امن میں گجرات والے رہتے کہ کوئی اور علاقے والے رہتے، باقی کیا نام مولانا بیٹا تم تو آئے، تم قرآن تو پڑھ کے سنائے ہوتے بھائی، کیا نام؟ قاری عرفان صاحب، آپ لوگ بولتے بھی نہیں، قاری عرفان صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ قاری عرفان صاحب ہمارے گجرات میں تو سحری میں بھی کڑی کھچڑی کھاتے ہیں، دبا دبا کے سحری۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں رمضان میں جتنا کھاتا نا 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتا۔ چلو کھاؤ سحری کرو، سحری میں برکت، بولو سحری میں کرنا چاہیے، سحری بولو
کرنا، یہ ہوشیاری نہیں کرنے کا، نہ میں سحری نہیں کروں گا اور روزہ رکھوں گا۔ ارے بھائی تو کتنا بھی طاقت والا ہے، سنت کی نیت سے سحری کر لے، ہر لقمے پہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ سحری ہاں ہمارے ماشاءاللہ سب بھائی بہن سحری بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر فجر کی نماز بھی ہوتی ہے، بولو الحمدللہ، بلکہ تہجد کی نماز بھی ہوتی ہے، بولو ماشاءاللہ، کیونکہ اٹھا ہے تو تہجد کی نماز بھی ہو رہی ہے، سحری بھی ہو رہی ہے، فجر کی نماز بھی ہو رہی ہے، پھر سویا، کیونکہ اب ناشتہ واشتہ تو ہی نہیں، سویا۔ اب سب کے اپنے اپنے کام ہے، کوئی 9 بجے اٹھے گا، کوئی 10 بجے اٹھے گا، کوئی 11 بجے اٹھے گا، کوئی 12 بجے اٹھے گا، اب کام کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ناشتہ کیا کرے گا؟ اچھا ہماری ماں بہنیں بھی اٹھے گی، کوئی 9 بجے، کوئی 10 بجے، 11 بجے، اور سیدھے اب تو کچن میں ہی جانا ہے، کوئی کام تو ہے نہیں، سیدھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے۔ کیا کریں گے معلوم کیا کریں گے؟ پہلا کام کیا کرتے روزے؟ اٹھے چلو 10 بجے اٹھے، 11 بجے اٹھے، پہلا کام کیا؟ موبائل چارج میں رکھا ہوگا نا، موبائل دیکھے گا کسی کا آیا، فون آیا کہ نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کو انگلی کرنے کی بہت عادت ہے، یہ انگلی میں بتا رہا ہوں، یہ دیکھے گا یہ گھمائے گا نا۔ کسی کا اگر فون، ابھی صبح کون فون کرے گا؟ ہمارے لیے تو رمضان میں صبح 10 بجے بھی صبح ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھے گا پھر بیٹھ کے فون شروع کرے گا۔ اب فون کرتے کرتے بہت اچھی بات کرے گا، اس میں ہماری ماں بہن سپر ہٹ کیا بات کریں گے معلوم؟ آیا فاطمہ کیسا ہے؟ ہاں رقیہ بہن بہت اچھا ہے، روزہ ہاں میرے شوہر نے بھی روزہ رکھا، میرے ننند نے بھی رکھا، میری دیورانی نے بھی رکھا، میری جیٹھانی نے بھی رکھا، ہماری پوری فیملی نے ماشاءاللہ روزہ رکھا۔ اچھا اب کیا پوچھیں گے معلوم؟ سحری میں کیا ہوا؟ کیا یہ سوال کی کیا ضرورت ہے کہ سحری میں کیا پکایا ہے؟ کوئی نہیں، اس کا میرے کو بتا، کوئی ضرورت ہے اس کی؟ اچھا افطار میں کیا بناؤں گی؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اچھا چلو یہ بھی میں کہتا ہوں، چل پوچھ لے ایک بار، تاکہ جو پیٹ میں بھڑا سے نکل جائے کہ سحری میں تو نے کیا پکایا نہیں، افطار میں تو نے کیا پکایا نہیں، کیا پکانے والی ہے۔ لیکن بھیا زینب کی کیا خبر؟ رقیہ فاطمہ بات کرے، زینب بڑی کے بارے میں تو پوچھنے کا نہیں۔ اب شروع وہ زینب کی برائی شروع، پھر اس کے بعد اس کی ماں کی برائی، پھر اس کی ساس کی برائی، پھر اس کی بہو کی برائی، اور 15-20 منٹ کے بعد دیکھا تیرا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، ابھی ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، میں فون رکھتی ہوں۔ میں کہتا ہوں فون کا بٹن سوئچ آف کرنے سے پہلے اللہ نے روزے کا بٹن بند کر کے پھینک دیا۔ اور اس سے عورتیں نہیں، یہ ہماری بھی عادت ہے، یہاں نکلے گا، باہر نکلے گا، ہلو عبداللہ، ہلو عبدالرحمن، ایوب کیسا ہے بھائی، کیسا ہے، کیسا کاروبار کیسا ہے بھائی، رمضان روزہ رکھے، بہت گرمی ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر کسی اور کا نام آئے گا، بھائی اس کا پیسہ باقی تھا، کیا ہوا؟ اب وہ جو شروع، وہ بھی ایسا، اس کا باپ بھی ایسا، اس کا دادا بھی ایسا، اس کا پوتا بھی ایسا۔ کیا فائدہ میرے پیاروں؟ کیا آپ کے بولنے سے پیسہ مل گیا؟ یا چلو آپ نے کسی زینب نام کی لڑکی کی برائی کی تو کیا وہ سدھر گئی؟ کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ وہ صندوق جس کے بارے میں ہمارے نبی بڑے خوش تھے کہ میرا امتی روزہ دار، اس کا نام جائے گا بغیر حساب و کتاب کے، وہ جنت میں جائے گا۔ قیامت میں جب اللہ کہیں گے اے میرے پیارے نبی آپ کا امتی ہے، روزہ رکھا تھا لیکن اللہ کہیں گے میں نے اس کا روزہ قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ غیبت بھی کرتا تھا، چغلی بھی کرتا تھا، حسد بھی کرتا تھا، دل میں نفرت بھی رکھتا تھا، دشمنی بھی رکھتا تھا، دل میں کینہ بھی رکھتا تھا، دل میں انتقام کا مزاج رکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے میرا نبی ہم نے اس کو دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہم نے اس کے روزے کو بھی قبول نہیں کیا۔ تو میرے پیارو آج سے کون کون تیار ہے بھائی؟ اور ایک بات سمجھ لینا، یہ بھی بہت سمجھنے کی بات ہے، روزہ رکھنے والے کو اللہ ملے گا، اور نہیں رکھنے والا جان بوجھ کر، ہمارے نبی نے فرمایا روزہ نہ رکھنے والا ایک روزہ نہ رکھے، کتنا؟ جان بوجھ کر نہ رکھے، کہ زندگی بھر رکھے گا مگر یہ روزے کی قضا اور اس کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس میں میرے پیاروں میں نے شروع اسی بات سے کیا کہ اب رمضان آ رہا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرو گے انشاءاللہ۔ اب صحیح کرنے کے لیے پہلا کام، 2-3 کام بتاؤں گا، بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ رمضان کو صحیح کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا نا، وہ طے کر لو، اب تو طے کر لو میرے پیاروں، اب طے کر لو، زمانہ گزر گیا، سال گزر گئے، کورونا آیا، ہزاروں جنازے دیکھے، ہزاروں کو غسل دیتے ہوئے دیکھا، ہزاروں کے جنازے کی نماز پڑھی، اب تو میرے پیارے سدھر جاؤ۔ ابھی بڑی رات گئی نا، کون سی؟ اس میں فیصلہ ہو گیا کون یہ سال جیے گا کون مرے گا۔
ہو سکتا مرنے والوں میں ہمارا نام آ گیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں، رمضان کے آنے سے پہلے ایک بات پکی طے کر لو کہ میں آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کروں گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو میرے نبی نے کہا وہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریے۔ پہلا کام بولو کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی قسم کھا کر بولو کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر۔ بہت پتے کی بات پر جا رہا ہوں، بہت پتے کی بات پر۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا ایک صحابی کا، حضرت سلمان فارسی۔ ہاں یا نہیں؟ بڑا مشکل ہے بھائی آپ لوگوں میں بیان کرنے کا۔ کہاں گیا وہ عبدالحکیم کا ہے؟ کیا ہوا ایسے سب دھیرے دھیرے کائے کو بیٹھے؟ اب تو بھی تو ایسا ٹیک لگا کر بیٹھا، ایسا ٹیک تو کبھی بیوی کے سامنے بھی نہیں لگایا ہوگا۔ بیوی کے سامنے ادب سے بیٹھتا ہے، مولانا کے سامنے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بھائی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ٹیک لگا کر بیٹھ، کوئی بات نہیں۔ تو نے کھانا نہیں کھلایا، وہی سب سے بڑا غم ہے میرے کو۔ اور کتنے بھی تو کیسا بھی بیٹھے بھائی، میں جب بھی یہاں امن میں آیا اس نے کھانا کھلایا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے اپنے دروازے سے میرے کو ہٹا دیا۔ بھائی اس سے پہلے زیادہ کھایا تھا یا لڑا تھا تیرے سے؟ عجیب و غریب دوا والا آدمی ہے بھائی۔ بات سنو، کون سے صحابی کا نام میں نے لیا؟ حضرت۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ کرام میں سب سے لمبی عمر والے کون؟ ہاں، بعض روایتوں میں لکھا ہے 250 سال کی عمر ہوئی ان کی، حضرت سلمان فارسی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلمان فارسی ایران میں کہاں رہتے تھے؟ فارس بولتے تھے اس زمانے میں، فارس، وہاں پہ رہتے تھے۔ اور ان کی پورا خاندان جو ہے آگ کی پوجا کرتا تھا، ان کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا تھا۔ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا، سلمان فارسی کو سمجھ میں نہیں آوے کہ یہ آگ کی پوجا کرتے، آگ میں ہاتھ تو ڈالتے نہیں، وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ میں ہاتھ تو ڈالتے نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آوے۔ حضرت سلمان فارسی کو تو ایک مرتبہ کچھ ابا کے ساتھ مغز ماری ہوئی اور کچھ بولنا ہوا، تو حضرت سلمان فارسی کو ان کے ابا نے کہا تو نکل جا، گھر سے نکل جا۔ حضرت سلمان فارسی نکل گئے۔ بولو حضرت سلمان فارسی اور اس زمانے میں کہیں دور دور کوئی جنگل میں کوئی پادری رہتا تھا، اس پادری کی خدمت میں لگ گئے اور اس کے ساتھ ہی رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ اب وہ پادری جب بوڑھے ہو گئے تو سلمان فارسی نے پوچھا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے اور آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہے، اب میں کیا کروں گا؟ تو وہ پادری نے مرتے مرتے یہ کہا کہ تم غموریا جاؤ۔ یہ غموریا بھی بہت دور ایک جگہ، کیا نام؟ غموریا۔ کہا وہاں جاؤ، وہاں تم کو ایک میری طرح پادری ملے گا جو ایک اللہ کو مانتا ہوگا، تم اس کی خدمت میں لگ جاؤ۔ یہ یہاں پادری کا انتقال ہو گیا۔ سلمان فارسی کہاں گئے؟ غموریا گئے، اور غموریا جا کر وہ پادری کے پاس گئے، دیکھا کہ اس کا بھی وہی نظریہ لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو۔ لیکن وہ پادری کی بھی عمر لمبی ہو گئی اور مرنے کا وقت آیا تو سلمان فارسی نے پوچھا اب کہاں جاؤ، کیونکہ میں تو اپنے ابا کے یہاں سے نکلا تھا، پہلے وہ پادری کے پاس گیا، انہوں نے غموری آپ کے پاس بھیجا، اب آپ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ وہ پادری نے جاتے جاتے کہا یثرب چلے جاؤ۔ کہاں چلے جاؤ؟ یثرب۔ یثرب کی کون سی جگہ؟ جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ وہ پادری نے کہا میرا مطالعہ ہے، یثرب جاؤ، یثرب۔ ایک زمانہ آئے گا وہاں آخری نبی آئیں گے، نام محمد ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ تم یثرب چلے جاؤ، یثرب، لیکن وہاں جا کر کسی کو کچھ کہنا مت، انتظار کرنا۔ اب غموریا سے یثرب یعنی مدینہ منورہ، بہت دور بہت دور بہت دور۔ حضرت سلمان فارسی غموریا سے چلے، راستے میں کچھ قافلے والوں نے لوٹا، حضرت سلمان فارسی کو لوٹا، ان کا مال بھی لے لیا، مگر اللہ کا کرم ہوا کہ وہ قافلہ بھی یثرب ہی جا رہا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہاں پہنچ گئے؟ اور حضرت سلمان فارسی کو ایک یہودی نے خرید لیا بازار میں سے۔ مطلب ہے کہ سلمان فارسی مدینہ تو آ گئے، یثرب پہلے نام تھا، بعد میں اس کا نام کیا ہو گیا؟ بولو نا، بعد میں تو بہت اچھا نام ہو گیا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قدم رکھا نا، کدھر؟ یثرب میں قدم رکھا، اللہ نے فرمایا میں نام بھی بدل دوں گا، شان بھی بدل دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تمہارے مبارک قدم آئے ہیں یثرب میں، آج سے اس کو یثرب نہیں کہیں گے، آج سے اس علاقے کا نام المدینہ ہوگا، اس کا نام منورہ ہوگا، اس کا نام طیبہ ہوگا، اس کا نام طابہ ہوگا، اس کا نام مبارکہ ہوگا۔ اور مدینے کے بہت سارے نام آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں اس کی سفارش کروں گا
جس کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ تو خیر حضرت سلمان فارسی وہ گھموریا سے کہاں پر آ گئے؟ یثرب، یعنی مدینہ آ گئے، اور یہودی کے غلام بن گئے، اور یہودی کا بڑا کھجور کا باغ تھا، اس میں حضرت سلمان فارسی کام کرے، بولو اس میں حضرت سلمان فارسی کام کرے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی کو جو انتظار تھا وہ یہ انتظار تھا کہ مجھے وہ پادری نے کہا تھا، میرے بڑے نے کہا تھا کہ مدینہ رہنا، آئیں گے نبی، آئیں گے، نام محمد ہوگا۔ اور حضرت سلمان فارسی جب وہاں سے نکلے تو وہ پادری نے کہا تھا تم یثرب جاؤ، ایک بات، کون آئیں گے؟ آخری نبی آئیں گے، ان کے بعد پھر کوئی نبی، نام ان کا محمد ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ زکوٰۃ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، پہچاننا ہو، ان کے یہ دو کندھے مبارک ہیں نا، دو کندھے مبارک، اس کے بیچ میں اللہ نے ایک مہر لگائی ہے جس پر لکھا ہے محمد الرسول اللہ۔ اب حضرت سلمان فارسی کے دل و دماغ میں بہت صاف دماغ کے آدمی تھے حضرت سلمان فارسی، اور حضرت سلمان فارسی لمبے چوڑے ہٹے کٹے ماشاءاللہ تھے، وہ یہودی کے باغ میں مزدوری کرے لیکن روز انتظار کرے کہ نبی آنے والے ہیں، اور وہ بھی کون سے نبی آنے والے ہیں؟ آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کا نام کیا ہوگا؟ محمد ہوگا۔ اور وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ زکوٰۃ خیرات قبول نہیں کریں گے، اور وہ ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی جس پر لکھا ہوگا، جو چمکتی ہوگی، لائٹ مارتی ہوگی، محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اب حضرت سلمان فارسی ایک دن وہی باغ میں مزدوری کر رہے تھے، اچانک ان کے کان میں آواز آئی، اچانک کان میں آواز آئی کہ کچھ بچیاں نعت پڑھ رہی ہیں۔ ارے بولو کچھ بچیاں، کون سی نعت پڑھ رہی ہے؟ میرے ساتھ میں پڑھنا اگر یاد ہو، کچھ بچیاں نعت پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میرے کان میں آواز ہے، کچھ بچیاں کہہ رہی، یہ نہیں کہہ رہی کہ محمد آ گئے، یہ نہیں کہہ رہی کہ نبی آ گئے، یہ نہیں کہہ رہے کہ رسول آ گئے، وہ بچیاں کہہ رہی ہے اندھیری رات تھی، اس میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ بعض حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں کھجور کے باغ میں تھا، میرے دماغ میں آیا وہی ہے، یہ وہی آئے ہیں، لیکن سب نشانیوں کو یاد رکھنا ہے۔ آنے والے کون ہوں گے؟ نبی ہوں گے، آخری نبی ہوں گے، نام محمد ہوگا، صدقہ خیرات قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی دو کندھوں کے بیچ میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی گئے اور بالکل دیکھا، وہ پہاڑ کے پاس دیکھا، کسی کو پوچھا کون ہے؟ کہا محمد ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت سلمان فارسی خوش ہو گئے، پہلا کام حل ہو گیا۔ کون آ گئے؟ محمد آ گئے۔ پھر کسی کو پوچھا نبی ہے نا؟ تو کہنے والے نے کہا نبی نہیں، آخری نبی ہے، ان کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا، قرآن پاک کی آیت اتری ہے، ما کان محمد، پڑھو نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صاف لکھا ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، جیسے کبھی آپ لوگ بھی بہکاوے میں مت آنا، بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، اور ہم کو ضرورت بھی، اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا غدار اور مکار اور بیوقوف کوئی نہیں ہوگا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو صاف یہاں پر معاملہ ہو گیا تھا۔ سلمان فارسی نے دور سے دیکھا اور چہرے پر سے تو بہت نور نظر آتا، کسی کو پوچھا تو بولے نام محمد ہے، کہا کیسے نبی ہے؟ کہا آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی اتنے خوش ہوئے، سیدھے اپنے باغ کی طرف دوڑے اور باغ میں گئے اور صدقے کی کھجوریں لی، جو صدقے کی خیرات کی جو کھجوریں سائڈ پہ رکھی ہوتی تھی، وہ کھجوریں لی، اپنے کپڑے میں باندھا اور دوڑے۔ اچھا جب دوڑ رہے تھے نا تو ان کا مالک مل گیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مالک کو کہا رک جا، میں کوئی بھاگ نہیں رہا ہوں، میں کوئی بھگوڑا غلام نہیں ہوں کہ بھاگ جاؤں گا، آج مجھے میرا مقصد ملنے والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ آئے سیدھے آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر بیٹھ گئے اور آ کر کہنے لگے میرا نام سلمان، میں وہ فارس کا رہنے والا، اور میں کہاں گیا اور میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور یہ کہا کہ مجھے پتا چلا کہ آپ کا نام محمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن میں ابھی ایمان نہیں قبول کروں گا، میں یہ لایا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے، یہ صدقہ خیرات کی کھجوریں ہیں، آپ
قبول کر لیجئے۔ ہمارے نبی نے فوراً فرمایا ہم صدقہ خیرات قبول نہیں کرتے۔ سب لوگوں نے سمجھا کہ سلمان فارسی اتنی محنت سے قبول نہیں ہوا۔ سلمان فارسی فرماتے نہیں قبول ہوا میرے سے بڑھ کر کوئی خوش نہیں ہوگا، کیونکہ میرا تو کام ہوتا جا رہا تھا۔ سلمان فارسی فرماتے میں چلا گیا، تھوڑی دیر میں وہ صدقہ خیرات کی کھجوریں رکھ دیا، اور اس کے بعد جو میری کمائی کی کھجوریں تھی ہدیے والی، وہ کہا میں ہدیے والی کھجور لیا، پھر دوڑتا دوڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا اللہ کے رسول السلام علیکم وعلیکم، میں وہی سلمان، ہاں بولو کیا؟ یہ ہدیہ لایا ہوں۔ ہمارے نبی نے فوراً قبول کر لیا۔ سلمان فرماتے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ساری نشانی مل گئی، ایک باقی رہ گئی، لیکن جو باقی رہ گئے اس کو ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ 2 کندھوں کے، اور کوئی کسی کو جا کے تھوڑی بول سکتا کہ اپنی پیٹھ دکھاؤ، اپنا کندھا بتاؤ۔ بھائی یہاں میں بیٹھے بیٹھے کسی کو بولو چل شرٹ اتار تو، کیوں میرے کو تیرا یہ دیکھنا ہے کندھا؟ بھائی کوئی کر سکتا؟ آج نہیں کہا، کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ ٹی شرٹ اتار شرٹ اتار، یا کوئی کہے مولانا کرتا اتارو، کہے کو بھائی مولانا کرتا اتارے؟ جب ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بول سکتے تو وہاں تو نبی کا معاملہ تھا۔ حضرت سلمان ایسے اداس بیٹھ گئے کہ سب نشانی مل گئی، ایک مل جاوے کہ 2 کندھوں کے بیچ میں ایک اسٹیمپ لگا ہوا ہے، مہر ہے، اور وہ چمکتی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے محمد رسول اللہ۔ حضرت سلمان کہتے کیا کروں کیا کروں؟ خیر حضرت سلمان فارسی وہاں سے چلے گئے۔ دوسرے دن ہمارے نبی چل رہے تھے نا، حضرت سلمان پیچھے پیچھے، ہمارے نبی آگے آگے سلمان، اور حضرت سلمان فرماتے میں دعا کروں ہوا چلے ہوا چلے، کیوں ہوا چلے گی چادر اڑے گی، چادر اڑے گی تو مہر نبوت نہ، لیکن کہتے اتنی چلچلاتی گرمی ہوا بھی نہیں چلے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ایک طرف تو غلامی کرنے کا، وہاں جانے کا، یہاں اللہ کے رسول آگے چلے میں پیچھے چلوں، سارے لوگ چلے، میرے پاس وقت بہت کم، ہوا بھی نہیں چلے، اور میرے دل میں تمنا کہ وہ کب یہ چادر ہٹے، اور ظاہری بات ہے کوئی ایسے چادر تھوڑی ہٹائے گا، بھائی کوئی اپنے اوپر والی چادر تو ہٹانے والا نہیں۔ حضرت سلمان کہتے میں اتنا اندر سے دکھ کہ میرا وہ آقا بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا میرے پیچھے آ جائے گا، اور آ کر میرے کو بہت ڈانٹے گا بھی نہیں، ہو سکتا مارے گا بھی، اور یہاں سارے صحابہ بھی یہاں پر ہے، اور میں یہ کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے نبی اپنی چادر مبارک ہٹاؤ۔ وہ بہت حضرت سلمان فارسی پریشان، اور کہا ہوا بھی نہیں چل رہی۔ کہتے اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مڑے، کہا میں پیچھے ہی تھا، میری طرف مڑے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم القا علی رداءہ، ہمارے نبی نے اپنی اوپر والی چادر میری طرف ڈال دی اور کہا انظر الی ما امرت بھی، اور ہمارے نبی واپس ایسے کھڑے ہو گئے، کہا سلمان دیکھ لے، جو دیکھنا ہے مہر نبوت کو دیکھ لے، دیکھ لے، انظر الی ما امرت بھی، تجھے جس نے کہا تھا نا دیکھنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے وہ مہر نبوت تھی، ایسا لگتا کبھی سونا چمکتا ہے، کبھی چاندی چمکتا ہے، کبھی کوئی موتی اور ہیرا چمکتا، اور اس میں سے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے چومنا شروع کر لیا، مہر نبوت کو چومتا گیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اس دن ایمان بھی لانا تھا، اور ایسا ایمان لایا کہ سب سے پہلے میرے ہونٹوں نے چوما تو مہر نبوت کو چوم لیا۔ یہ حضرت سلمان فارسی ایمان لے آئے۔ میرے پیارو ہم کو تو گھر بیٹھے مل گیا، ہم نے کہا محنت کی ایمان کے لیے، یہ جتنے بیٹھے پردادا کلمہ پڑھتا تھا تو دادا پڑھا، دادا پڑھا تو باپ پڑھا، نے باپ پڑھا تو میں پڑھا، نے میرا بیٹا پڑھا، نے میرا پوتا پڑھا، گھر بیٹھے ایمان مل گیا۔ اس لیے آج تک ہم نے نبی کو ہی نہیں پہچانا۔ بات میں ختم کروں گا بہت جلدی، ساتھ میں بولو ہم نے نبی کو، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا اللہ کی قسم کوئی نبی نہیں۔ یہ تو حضرت سلمان فارسی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی، اور ایسا معاملہ ہوا۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی کی ولادت با سعادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو دائی حلیمہ لے گئی، کیوں لے گئی تھی؟ دودھ پلانے کے لیے۔ کہاں پر لے گئی تھی؟ قبیلہ بنو سعد، ساتھ میں بولو قبیلہ۔ آپ کو بڑے تعجب کی بات بتاؤں کہ ہمارے نبی کیسی شان والے تھے۔ جب دائی حلیمہ لے گئی، لمبا چوڑا واقعہ ہے، دائی حلیمہ لے گئی، قبیلہ بنو سعد میں لے گئی، 2 یا 3 دن گزرے ہوں گے، ساری جو محلے کی عورتیں تھیں نا وہ حلیمہ کے پاس آئی، کہا حلیمہ بہت پیسے آ گئے۔ محلے کی عورتیں کہہ رہی ہے حلیمہ پیسے بہت آ گئے تمہارے پاس۔ اب حلیمہ بیچاری غریب، چھوٹا جھوپڑا تھا، چھپڑ تھا۔ حلیمہ نے کہا کون سے پیسے آ گئے، کون سے پیسے؟ کہا بڑے بڑے یہاں کے امیر جو ہے نا رات کو لائٹ بند کر دیتے۔ میں رات کو لائٹ، اس زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی، وہ کیا ہوتا تھا، بتی ہوتی تھی ایک چھوٹی سی،
ہاں اوپر بتی جلتی تھی، نیچے تیل ہوتا تھا. کہا بڑے بڑے یہاں جو امیر ہے نا، مالدار ہے، وہ بھی رات کو لائٹ بند کر دیتے ہیں. لیکن حلیمہ تم بہت پیسہ گیا تمہارے پاس، رات کو بھی تمہارے گھر کی لائٹ جلتی ہے، رات کو بھی تمہاری لائٹ آف نہیں ہوتی. آپ نے بھی ہمارے امن میں دیکھا ہوگا، کتنا بھی بڑا مالدار ہوگا رات کو لائٹ، ہاں کہ لائٹ بل کتنا لمبا چوڑا آتا ہے، رات کو لائٹ بند ہی کر دیتے. کہا حلیمہ تم بہت پیسہ تمہارا. حلیمہ نے کہا نا میرے پاس پیسہ ہے. کہا کیسا پیسہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے چلو شام کا وقت ہوا، اندھیرا ہوا، بتی جلا دی، دیا جلا دیا، تمہارے گھر میں تو رات بھر لائٹ چمکتی رہتی ہے. حلیمہ نے اپنی جتنی ساتھنیں تھی نا، آؤ میں تم کو لائٹ بتانے لے جاتی ہوں، آؤ. رات کے سناٹے میں لے گئی. کہا میرے پیدا کرنے والے اللہ کی قسم، جب سے یہ بچہ میرے گھر میں آیا ہے میں نے کبھی بتی کو روشن کیا ہی نہیں. کیا جملہ کا، کیا رات کا سناٹا تھا. حضرت حلیمہ نے ساری ساتھنوں کو جمع کیا. ہمارے نبی تو اپنی جولی میں آرام کر رہے تھے اور ایسا چمک رہا تھا، چہرہ ایسا چمک رہا تھا کہ حضرت حلیمہ نے فرمایا ما نحتاج الی سراج منذ اخذناہ، جب سے یہ بچہ ہمارے گھر میں آیا ہے اللہ کی قسم ہم نے چراغ کو جلایا ہی نہیں ہے. یہ دن میں بھی اجالا ہوتا ہے، رات میں بھی اجالا ہی اجالا ہوتا ہے. جس کو اللہ نے فرمایا، بولو نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا محبوب یا تو سورج کی طرح چمکتا ہے، یا 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہے، یا دن کے اجالے کی طرح چمکتا ہے. ارے چہرہ ایسا روشن ہے، دن میں اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے اور رات میں چاندنی ہی چاندنی نظر آتی ہے. میرے پیارو، اتنے بڑے نبی، رمضان مہینہ آ رہا ہے. پہلا کام میں کرنے جا رہا ہوں، بولو کرو گے انشاءاللہ. پہلا کام تو میں نے بتا دیا بھائی، رمضان کے روزے قبول کروانا، وہ ہرے صندوق میں ہمارا نام لے کے جانا ہے. اس کے لیے 2 کام نہیں کرنے کا. کیا کیا نہیں کرنے کا؟ پیٹھ پیچھے، اور نمبر 2 آواز نہیں آ رہی، پیٹھ پیچھے اور جھوٹ. اور یہ کہاں پر ہوتا ہے؟ موبائل میں. 1 مہینہ ذرا موبائل کو کنٹرول کر لو نا بھائی، 1 مہینہ کنٹرول کر لو. اس میں PUBG مت کھیلو، اسنیپ چیٹنگ، واٹس ایپ بہت گندا ہے، بہت گندا ہے. اب رمضان کے مبارک مہینے میں تراویح پڑھے گا، تراویح کے بعد گھر میں جائے گا اور موبائل لے گا، وہاں ننگی عورت کو ناچتا دیکھے گا. یہ ہمارا رمضان، یہ ہمارا رمضان. یعنی رمضان میں آپ کو معلوم ہے، پہلا یہ رمضان کا چاند آتا ہے نا، اللہ سارے شیطان، صفدت الشیاطین، اللہ سارے شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا. ایک روایت میں آتا اللہ سب کو سمندر میں ڈال دیتے، ایک روایت میں آتا اللہ سب کو آگ میں ڈال دیتے. مطلب ہے کہ رمضان کا چاند آیا، بولو شیطان بند. تو پھر یہ موبائل پہ ننگا پنا کرتا ہے، شیطان تو بند ہو گیا. رمضان میں یہ تو بولنے کا نہیں کہ میرے کو شیطان نے بھڑکایا، شیطان ہے کا. ہمارے نبی نے فرمایا صفدت الشیاطین، سارے شیطانوں کے ہاتھوں میں کڑیا، پاؤں میں بیڑیا، ان کو آگ میں ڈال دیا، ان کو جہنم میں ڈال دیا، ان کو دریا میں ڈال دیا. ہے ہی نہیں شیطان. رمضان میں جو تراویح نہیں پڑھتا ہے، یا رمضان میں جو ظہر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، یا رمضان میں روزے نہیں رکھتا ہے، یا رمضان میں دارو پیتا ہے، یا رمضان میں جوا کھیلتا ہے، یا رمضان میں موبائل پہ ننگی ننگی فلمیں دیکھتا ہے، یہ مت بولنا کہ شیطان نے میرے کو بھڑکایا. یہ بولو کہ شیطان نے میرے پیچھے اتنی محنت کی 11 مہینے کہ میں خود شیطان بن گیا. ہم خود شیطان بن جاتے، کوئی شیطان تو ہے ہی نہیں رمضان میں. کوئی بولے کہ شیطان نے میرے کو دھوکہ دیا، ہو ہی نہیں سکتا رمضان میں، لیکن خود شیطان بن کے بیٹھ گیا ہے. اس لیے 1 مہینہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے. تو چلو میں اس بات پر آ رہا ہوں کہ رمضان میں پہلا کام تو بولو پیٹھ پیچھے برائی، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولیں گے، نمبر 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے. کون کون تیار ہے؟ کیونکہ ابھی آپ نے سنا ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں، ہمارے آقا سے بڑھ کر. یعنی جس نبی کا نام حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے آسمانوں پر محمد محمد لیا جاتا ہو، وہ نبی آخری نبی کا امتی اللہ نے ہم کو بنایا. تو کون کون محبت کرنے کو تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. ماشاءاللہ سب کرتے ہی ہوں گے نا محبت تو ہمارے نبی سے، ہاں یا نہیں؟ نہیں ذرا اچھے طریقے سے بولو، کرتے کہ نہیں کرتے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو نا بھائی محبت. اور ایسا بولو نا، ایک بار بول دو نا، محبت کرتے تھے، کرتے اور کرتے.
نہیں سمجھے؟ داڑھی کا ہے، یہاں بہت سارے بیٹھے ہیں، دیکھو ایک تو داڑھی ہے، یہ دیکھو یہ ہے نا، یہ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بھائی ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ایک وہ جو ایسی پٹی بناتے ہیں، ایک بھائی نے میرے کو پوچھا مولانا قرآن میں کہاں لکھا داڑھی کا؟ ابھی کچھ دن پہلے ملا، کہتا قرآن میں میں نے کہا لکھا، قرآن میں داڑھی کا لکھا ہے، بلکہ یہ نہیں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ نبیوں نے داڑھی رکھی، ہم تو امتی ہیں، جو نبی گزرے نا، کہا وہ کہاں لکھا؟ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ناراض ہوئے اور اپنے بھائی کے پاس آئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، تو حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کی داڑھی ہوگی تو پکڑا، اور قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا۔ اللہ نے فرمایا قال یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، صاف لکھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میرے بھائی موسیٰ میری بات تو سنو، میری داڑھی کو مت پکڑو۔ معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی تھی، نبیوں کی داڑھی۔ اب میں نے کہا چلو اگر داڑھی نہیں بھی لکھا قرآن میں، لیکن پورے قرآن میں شاید کوئی پارہ خالی نہیں ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا اللہ کی مانو، رسول کی مانو، 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 اور ہمارے نبی کے چہرے پہ داڑھی۔ تو پھر اب کون سا آبجیکشن ہے داڑھی کا؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے، بار بار کہہ رہے میری مانو، میرے رسول کی مانو، پھر کیا آبجیکشن ہے بھائی داڑھی کا؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے آج سے ارادہ کرو، رمضان آ رہا ہے، اب ناراض نہیں کریں گے۔ بولو اب ناراض نہیں۔ کون ارادہ کرتا؟ پکا ارادہ کرتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے۔ بولو خوش کریں گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی سے محبت عطا فرمائے۔ بولو آمین، بولو محبت عطا فرمائے۔ تو بھائی پہلا کام غیبت نہیں کریں گے، نمبر 2 جھوٹ نہیں بولیں گے، نمبر 3 آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، اور اللہ کی قسم میرے پیاروں ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نہ کوئی نبی نہیں۔ آج ہم جتنی بھی سٹائل دیکھتے ہیں، جتنا بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں، صحیح معنی میں پورا امن والے آرام سے اور اطمینان سے بولنا، ہم نے کسی ہیرو کو دیکھا ہوگا، کسی سیلیبریٹی کو دیکھا ہوگا، ہم نے کسی بالی ووڈ والے کو پردے پہ دیکھا ہوگا، کسی ہالی ووڈ والے کو دیکھا ہوگا، کسی کرکٹر کو دیکھا ہوگا، کسی اچھے فٹ بال پلیئر کو دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا، سب کو دیکھا، پردے پہ دیکھا یا آمنے سامنے دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کمال بتاتا ہے، لیکن پورا امن اللہ کی قسم کھا کر بولو جس نے بھی کمال بتایا زمین پر بتایا، ہمارے نبی اکیلے ہیں جو رہتے تھے زمین پر اور آسمان پر کمال بتایا کرتے تھے۔ بولو ہمارے نبی کہاں پر کمال بتایا کرتے تھے؟ ساتھ میں بولو نا، پورا مجمع ساتھ میں بولو، ہمارے نبی وہ نبی، بولو نا ہمارے نبی وہ نبی، 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 وہ نبی۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی وہ نبی رات کے سناٹے میں انگلی مبارک سے یوں اشارہ کرے، پھر یوں اشارہ کرے، پھر تیسری مرتبہ اشارہ کرے، 1000 سے زیادہ صحابہ اپنی زبان سے بولے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی اشارہ کرتے جائے، کرتے جائے، کرتے جائے، ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے۔ ہمارے نبی سے تو سب محبت کرتے، ہم لوگ کائے کو نہیں کرتے بھائی؟ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت ملی، کھانے کی دعوت۔ کس کی؟ کھانے کی دعوت قبول کرنا بھی سنت ہے، وہ الگ بات ہے یہ نہ دیوے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت ملی، ہمارے نبی نے پہلے منع فرمایا، لیکن جو دینے والی دعوت دینے والی تھی نا وہ عورت تھی اور یہودیہ تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا دعوت قبول کر لیں گے، شاید ایمان قبول کر لیں گے۔ ہمارے نبی کو ایک فکر، ایک تڑپ تھی، میرا کوئی بھی امتی جہنم میں نہ جائے۔ اب وہ یہودیہ عورت نے دعوت تو دی ہمارے نبی کو، اور کھانے میں زہر ملایا، پوائزن، آخری درجے کا خطرناک زہر ملایا۔ اب سننا، محبت دیکھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کھانا لگ گیا، اس زمانے میں کیسا کھانا ہوتا تھا؟ دسترخوان لگا،
اس کے اوپر روٹی کے ٹکڑے اور اس پہ گوشت کے ٹکڑے، سب میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور صحابہ کرام کی ایک عادت تھی، کوئی بھی کھانا شروع نہیں کرے جب تک ہمارے نبی شروع نہ کرے۔ اب معاملہ الٹا ہو گیا عبدالحکیم، میں جاتا ہوں نا، میرے ساتھ میں بہت بڑی ٹیم آتی ہے کھانے کو، کیا قاری عرفان صاحب بہت بڑی ٹیم آتی ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں میری دوا چلتی، ان کے 2-4 لقمے پیٹ میں اتر جاتے ہیں، 1-2 سموسے تو گئے ہیں پیٹ میں، کوئی دیکھتا نہیں کہ قاری صاحب نے شروع کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن سنت طریقہ یہی ہے، جب تک بڑا دسترخوان پہ کھانا شروع نہ کرے چھوٹوں کو شروع، بڑا یعنی جو مرتبے والا بڑا ہو۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون مرتبے والا ہوگا؟ اب ہمارے نبی بیٹھے، سارے صحابہ کرام بیٹھے کے انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا اٹھائے تو سب کھائیں گے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا میرا اشارہ دیکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کا ٹکڑا لیا، اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھا، یہ لیا، یوں ایسے اوپر کیا، پھر یوں کیا، پھر یوں اوپر کیا۔ جیسا یہ روٹی کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا ہمارے نبی کے ہونٹ مبارک سے لگا، دونوں میں سے آواز آئی، روٹی کے ٹکڑے میں سے، گوشت کے ٹکڑے میں سے آواز آئی، لا تاکلنی فإنی مسموم۔ کہا اللہ کے رسول نہیں، ہمارے اندر زہر ہے۔ روٹی کے ٹکڑے میں سے آواز آتی فإنی مسموم، میرے میں پوائزن ملا ہے۔ گوشت کا ٹکڑا کہتا ہے فإنی مسموم، میرے میں زہر لگا، یا رسول اللہ لا تاکلنی، اللہ کے رسول نہیں کھانا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دسترخوان پر رکھا اور سارے صحابہ کو کہا نہیں، کوئی نہیں کھائے گا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ خیر لمبا واقعہ ہے، پھر کیا ہوا وہ مجھے نہیں بتانا، مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے نبی جب دسترخوان پر آئے تب وہ روٹی کچھ بولی، گوشت کچھ بولا؟ اچھا ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا روٹی اور گوشت، روٹی کچھ بولی، گوشت کچھ بولا؟ اچھا ہمارے نبی نے یہاں تک اوپر کر لیا، روٹی کچھ بولی نہیں، گوشت کچھ بولا؟ بولتے جاؤ۔ لیکن جب ہمارے نبی نے اپنے ہونٹوں سے لگایا تو روٹی بھی بولی اور گوشت بھی بولا، مت نہیں ہمارے اندر زہر ہے۔ تو سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی جب دسترخوان پر آئے تبھی بول دینا چاہیے تھا، بھائی دسترخوان پر بیٹھے تبھی روٹی بول دیتی اللہ کے رسول نہیں میرے اندر زہر ہے، گوشت بول دیتا۔ جب ہمارے نبی نے ہاتھ میں لیا تب بول دیتے۔ علماء کرام نے لکھا نہیں، وہ بے جان روٹی اور بے جان گوشت انہوں نے نہیں بولا، کب بولا؟ جب نبی کے ہونٹ سے لگے، کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے ایک بار نبی کے ہونٹوں کو ہم بھی چوم لیتے ہیں۔ وہ روٹی بھی چاہتی تھی کہ ایک بار نبی کے ہونٹ سے میں بھی لگ جاؤں، وہ گوشت بھی چاہتا تھا ایک بار نبی کے ہونٹوں سے لگ جاؤں۔ میرے پیاروں، بے جان گوشت، بے عقل روٹی نبی کے ہونٹوں سے لگنا چاہتی ہے۔ ہم سب عقل والے نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ نہیں بنانا چاہتے۔ قیامت میں اگر اللہ نے اس روٹی کو زبان دے دی اور اس گوشت کو زبان دے دی اور گوشت کا ٹکڑا کہے گا میں تو بے جان اور بے عقل تھا مگر محمد سے محبت کرتا تھا، تو امتی ہو کر محبت نہیں کرتا تھا۔ اس لیے میرے پیاروں، کون کون تیار ہے؟ دیکھو پکی بات، بالکل پکی بات، محبت داڑھی ہاں یا نہیں؟ ہاں اوپر کرو، اوپر کرو۔ ہاں یہ داڑھی بہت بڑی کمال کی چیز ہے، معلوم ہے آپ کو؟ داڑھی بہت کمال کی چیز ہے۔ اگر آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہے تو ہمارے یہاں سورت میں بھری ہوئی ٹرین، بھری ہوئی بس ملتی کہ نہیں ملتی؟ ارے بھائی لوکل ووکل میں بیٹھو، ریزرویشن نہیں ہوئے تو بھری ہوئی ٹرین ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بلکہ بس میں چڑھ جاؤ، بھری ہوئی بس ہوتی ہے۔ ہاں اور آپ نے دیکھا ہوگا بس کے اندر اگر کوئی میرے جیسا آیا نا، کرتا لمبا نے، اونچی پیجامہ نے، جیب میں مسواک نے، ہاتھ میں تسبیح نے، سر پہ امامہ نے، میرے کو اگر کوئی بس میں سیٹ نہیں ملی اور بس میں پورا رش ہے اور ایسا ہینڈل پکڑ کر میں کھڑا ہوں، آپ دیکھنا 5 منٹ کے اندر کہیں سے آواز آئی، او چچا، کیونکہ وہ پہچانتا نہیں ہوگا کاری احمد علی ہے، کہے گا او چچا، میں دیکھا آؤ آپ میری سیٹ پر آ جاؤ، بولو بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا؟ آپ ایمان سے بولو بٹھاتا ہے کہ نہیں بٹھاتا؟ ہم کہیں گے بھی نہیں چچا آپ بیٹھ جاؤ، آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ اچھے آدمی ہیں، آپ بیٹھ جاؤ۔ اچھا میں بتاؤں تو یہ امن کا کوئی جوان آدمی بس میں چڑھے، ٹی شرٹ، جینز، کلین شیو، پرفیوم اور یوں ہینڈل پکڑ کے دھکے کھاتا ہو، اس کو کوئی بولتا ہے او جوان کیا خوشبو لگایا، آجا، بولتا ہے بھائی؟ کوئی بولتا ہے او کیا چکنا چہرہ، آجا، بٹھاتا؟ وہ بیچارہ آخر تک سورج سے لے کے جہاں تک جانا وہاں دھکے کھائے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ مصطفیٰ کا چہرے والا ہے، دنیا کی بھیڑ میں پھنسنے نہیں دوں گا، قیامت میں بھی پھنسنے نہیں دوں گا۔ یہ نبی کے چہرے کی برکت ہے میرے پیاروں، ارے بولو نبی کے چہرے کی،
اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، اور ابھی رمضان آنے والا تو پھر کہہ دیتا ہوں، ہم سب اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں. بولو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ماننا بھی نہیں، بولو نا ماننا بھی. اللہ کے ولی خواجہ مجذوب، بولو کون خواجہ؟ ساتھ میں بولو خواجہ مجذوب. یوں داڑھی پکڑتے تھے، پکڑو آپ لوگ بھی پکڑو، یوں داڑھی پکڑتے تھے. ارے وہ لوگ پکڑے جن کی نہیں ہوگا تو یوں کر کے پکڑو. اور خواجہ مجذوب یوں داڑھی پکڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے معاف کر دیا. بولو اللہ نے، ساتھ میں بولو اللہ نے. ایک دن کوئی آئے کہنے لگے حضرت یہ کیا ہے، داڑھی پکڑو اللہ نے معاف کر دیا، تو کیا داڑھی پکڑتے تو اللہ معاف کر دیتا ہے؟ حضرت خواجہ مجذوب اللہ کے ولی تھے، کہنے لگے ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ تو میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میں اللہ سے بات کرتا ہوں کہ اللہ مجھے پوچھ رہا ہے، یعنی اللہ مجھے، خواجہ مجذوب کہتے اللہ قیامت میں مجھے پوچھ رہا ہے کیا لے کر آئے، تو میں داڑھی پکڑ کر اللہ کو کہتا ہوں کچھ نہیں لے کر آیا، مصطفیٰ کی صورت لے کر آیا. کچھ نہیں لے کر آیا، بولو مصطفیٰ کی. اس پر میں کہتا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا. خواجہ مجذوب نے کتنے اچھے انداز میں کہا. خواجہ مجذوب کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کو کہتا ہوں تیرے محبوب کی، پڑھو میرے ساتھ میں، خواجہ مجذوب اللہ کو کہہ رہے ہیں تیرے محبوب کی، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو ہی بنا دے، صورت لے کے آیا ہوں. میرے پیارو یہ داڑھی جو ہے نا ہم سب کی مغفرت کروا دے گی، تو تیار ہو انشاءاللہ؟ محبت سب کرتے نا نبی سے، نہیں بولو نا کرتے نا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اب جو میں آخری بات پہ جا رہا ہوں، کریں گے، بولو کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. 2 باتیں بول دو اور 2 باتیں بول دو. میں نے بولو 2 باتیں بولو. اس میں ایک بات اور بولو، یہ رمضان آئے گا انشاءاللہ، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی جو 13ویں رات تھی نا، 15ویں نہیں، شب برات نہیں، 13ویں رات تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اغفر امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے. بولو اللہ میری امت کو. اللہ نے فرمایا 1/3 امت معاف، یعنی 33%. 14ویں رات آئی شعبان کی، ہمارے نبی پھر دعا مانگتے اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ نے کہا اور 1/3 معاف، یعنی 70% تک سمجھو کہ معاف ہو گئے. پھر 30ویں رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو 15ویں رات شب برات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہ آج تو بڑی رات شب برات، 15ویں رات، اللہ میری امت کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا جاؤ میرے نبی میں نے پوری امت کو معاف کر دیا. لیکن پھر اللہ نے ایک لسٹ بتائی، یہ لسٹ میں جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو آج رات تو کیا، شب قدر تو کیا، یہ رمضان کی کوئی بھی رات میں ان کو معاف نہیں کروں گا. معاف تو نہیں کروں گا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. وہ کیا ہے میرے پیاروں، میں وہی بتانے کے لیے ابھی یہاں بیٹھا ہوں کہ وہ بہت لمبی فہرست ہے، لیکن جو پوائنٹ پر میں آنا چاہتا ہوں وہ جو سب سے بڑی پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہو، جس کی ماں، بولو اس سے، اس کا باپ، ماں برابر بات نہیں کرتی، ابا برابر بات نہیں کرتے، ناراض ہے، یہ شب برات کیا، وہ رمضان کی ہر رات میں سجدہ کر کر کے تھک جائے گا، اللہ موت کے وقت بھی اس کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا. بولو جس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس کا ابا اس سے ناراض. تو میرے پیاروں کون کون تیار ہے راضی کرنے کے لیے اپنی ماں کو راضی کر لے گے؟ میرے دوستوں ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے، سب کو معلوم ہے، بولنا بہت آسان ہے، بولو الجنت تحت اقدام الامہات. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ڈھونڈنا ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ ہم اپنے ابا کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ گھر میں آتا ہے، باپ بیٹھا ہے، نہ سلام نہ کلام، سیدھے اپنے کمرے میں. باپ کیا سوچتا ہوگا، کتنا فرما پڑتا ہے بیٹا، کیا گزرتی ہوگی. اچھا ابھی ہمارے امن میں اگر یہ عبدالحکیم
عبدالحکیم اعلان کر دے بھائی شادی کا پروگرام ہے، سارے جوانوں کی میرے کو ضرورت ہے. ارے سب جوان پھٹافٹ پورے تیار ہوں گے، کرسی میں لگاؤں گا، ٹیبل میں لگاؤں گا، دال میں بانٹوں گا، چاول میں بانٹوں گا، پانی میں تقسیم کروں گا. ارے فکر نہیں کرنے کا، ہم لوگ اتنا اچھا انتظام کریں گے، کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. یہی جوان جو سارے شادی کے پروگرام میں آگے بڑھتا ہے، کیوں باپ کا پاؤں نہیں دباتا ہے؟ کیوں باپ کا سر نہیں دباتا ہے؟ کیوں باپ کو نہیں پوچھتا ہے کہ ابا کوئی ضرورت ہے آپ کو؟ کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ شادی کے پروگرام میں کام کیا تھا نہیں کیا تھا. لیکن اگر یہ باپ ناراض ہو گیا نا، یہ جتنی بڑی بڑی راتیں ہیں سجدے کر کر کے تھک جاؤ گے. اللہ فرماتے سجدے کی کیا بات کرتا، موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں کروں گا. ایک میں نام لے رہا ہوں، بہت بڑے اللہ کے ولی نہیں، حافظ، قاری، عالم، مفتی، بڑے محدث. ہمارے یہاں وہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. ان کا نام ہے کہمش. ساتھ میں بولو کیا نام؟ کہمش، آخر میں شین، کہمش رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو معلوم ہے وہ حدیث کا سبق پڑھا کیا ہے؟ اب ان کی اماں ہوگی، بوڑھی اماں ہوگی، 95 کی ان کی اماں ہوگی. ایک دن سبق پڑھا کے آئے تو دیکھا کہ ماں کا کچھ پریشر ہائی ہو گیا ہوگا، تو ماں سے پیشاب بھی ہو گئی، ماں سے پاخانہ بھی ہو گیا، اور سارا بستر پر ہو گیا، اور ماں ایسی پیشاب اور پاخانے کے بیچ میں پڑی ہے. ایسا نہیں کہ بے ہوش ہوش میں ہے، لیکن ماں اٹھ نہیں سکتی. یہ حدیث پڑھا کر آئے، حدیث کی کتابوں کو ایک کمرے میں رکھا، آئے دیکھا کہ ماں ایسی ہے، ایک دم گھبرا گئے اور جلدی جلدی سے ماں کا پیشاب پاخانہ صاف کرنے کی تیاری، ماں کو نہلانے دو. تو ماں کیا کہتی ہے، بیٹا نہیں، یہ سب ناپاک ہے، میرے کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا، ابھی تھوڑی کمزوری ہے، آ جائے گی، میں خود اپنا پیشاب بھی صاف کروں گی، پاخانہ بھی صاف کروں. وہ کہتے نہیں. انہوں نے ماں کو پہلے اٹھایا اور اچھے طریقے سے انہوں نے ماں کے کپڑے دھلے، ماں کو نہلایا، دھلایا، کنگھی کیا، تیل کیا، ماں کو اچھے طریقے سے بٹھایا، پھر پیشاب پاخانہ صاف کرنے لگے. وہ ماں معلوم نہیں کیا دل و جان سے دعا دے رہی ہوگی. لیکن جب آپ پاخانہ پیشاب صاف کر رہے تھے نا، پاخانہ پیشاب صاف کر رہے تھے، اتنے میں ان کا کوئی اسٹوڈنٹ وہاں سے گزر رہا تھا. اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے. وہ اسٹوڈنٹ نے دیکھا کہ او میرے اتنے بڑے استاد، اتنے بڑے مولانا جو اتنا بڑا سبق پڑھاتے، وہ ایسی ناپاکی صاف کرتے. وہ اسٹوڈنٹ آیا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا استاد سے کہا اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دیا ہے، آپ کوئی نوکرانی کا کو نہیں رکھتے؟ کوئی نوکرانی رکھ لو جو یہ ماں کا، تمہاری ماں کا پیشاب پاخانہ صاف کرے. وہ حضرت کہمش، بولو کیا نام؟ حضرت کہمش نے اپنے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھا، کہا اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، میں رکھ سکتا ہوں، کام کرنے والی رکھ سکتا ہوں. لیکن معاملہ ایسا ہے کہ جب میں یہ کرتا تھا اس وقت میری ماں نے کوئی کام والی کو نہیں رکھا تھا. جب میں بچپن میں پیشاب کرتا تھا، پاخانہ کرتا تھا، وامٹ کرتا تھا، الٹی کرتا تھا، اس وقت میری ماں نے کوئی کام والے کو نہیں رکھا. تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ تو نے کیوں رکھا، انہوں نے تو نہیں رکھا تھا. اور پھر کیا کہا معلوم؟ بیٹا جا جا، چلا جا، تجھے نہیں معلوم ہے یہ تجھے ناپاک دکھتا ہے نا، ماں کا پیشاب ناپاک، ماں کا پاخانہ یہ تجھے ناپاک دکھتا ہے، لیکن اسی کی برکت سے رات کو سوتا ہوں تو میرے نبی خواب میں میرے سامنے آیا کرتے ہیں. میرے پیارو یہ بہت ضروری ہے. تو کون کون تیار ہے بولو، کریں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اللہ میرے کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک آخری بات میں نے کہا نا کہ 2 باتیں کروں گا، کہ آخری بات کون کون تیار ہے اس میں میرے کو بولیں گے تو بہت میرے کو اچھا لگے گا. وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کرنا. کون کون تیار ہے بھائی؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور ابھی کریں گے، بولو ابھی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، میں ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ ٹائم ہے نا؟ آپ کو بتاؤں میرے پیاروں، جہنم بہت خطرناک ہے. بولو جہنم. میں نے یہ بات نوٹ کرنے جیسی، جہنم اصل میں ہم نے دیکھا نہیں نا. میں نے دیکھا جہنم، آپ نے دیکھا؟ صرف سنا ہے. سنی سنائی باتوں پر آدمی کو یقین نہیں آتا. یقین تو ہے کہ جہنم ہے، مگر کتنی خطرناک ہے وہ ہم کو معلوم. اس کے لیے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو، سب سنیں گے نہیں انشاءاللہ. بہت پیاری بات بتا رہا ہوں، اور جہنم سے کیسے بچنے کا وہ طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو معلوم ہے ہارون رشید بادشاہ، ہاں بولو، اس کی بیوی کا نام زبیدہ، اور دونوں میں بہت محبت، ہارون رشید میں اور زبیدہ میں بہت محبت ہوتی نا. میاں بیوی میں محبت ہے نا. ہمارا فاروق بھائی کہاں گیا؟ یہ میرا بہت پیارا دوست ہے بھائی. کیوں دیر میں آیا آج؟ تو کھانے نہیں آیا؟ تو کام امپورٹنٹ کہ کاری مدل امپورٹنٹ؟ غدار بنتے جا رہا دن بدن فاروق بھائی. دوست تو کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو سب چھوڑ دے گئے.
اور سیدھے آ جا رہے تھے. کہا ایسی کیسی دوستی نبھاتا بھائی تو. چلو یہ سنو, بہت پتے کی بات ہے. ہارون رشید بیوی کا نام کیا؟ زبیدہ. یہ سننا فٹ ہوتا ہے, بہت اچھا ہے. وہ ہارون رشید اور زبیدہ ایک دن, میاں بیوی نا, ہسبینڈ وائف, ایک دن سوچتے کہ دریا کنارے ٹہلنے جائیں. اب ہارون رشید تو بادشاہ تھے, اور اتنے بڑے بادشاہ تھے معلوم ہے. ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے پانی برس نہ برس جا, مشرق میں برس کے مغرب میں برس, جہاں برسے گا وہاں ہارون رشید ہی کی حکومت کو دیکھے گا. تو ہارون رشید تو بہت بڑے کیا تھے؟ بادشاہ تھے. ہمارا جنید بھائی گیا کہاں ہے؟ بہت پیچھے بیٹھا رہتا ہے. سننا ہارون رشید کی ایک ہی بیوی تھی. ہمارا حاجی جنید اورا والا بدل گیا, نہیں سنا؟ امن میں نہیں معلوم, عورت والا. اب ہارون رشید کی بیوی تھی. اب میاں بیوی میں دونوں میں مشورہ ہوا کہ چلو ذرا دریا کنارے ٹہلنے جاوے. اب ہسبینڈ وائف جاوے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں, ہمارا یونس بھی جاتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. تو وہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ, زبیدہ کے ساتھ. اور لیکن ہوا کیا معلوم ہے کہ ہارون رشید آگے نکلے, بیوی ہمیشہ پیچھے آتی ہے کہ اس کو میک اپ ویک اپ کرنے کا ہوتا, تیار ویار. تو زبیدہ نے کہا میں آ رہی ہوں, تم آگے بڑھو. ہارون رشید بادشاہ تھے, وہ چلے دریا کنارے چلے. پیچھے کون آ رہی ہے؟ بیوی زبیدہ ہے. اب ہارون رشید گئے نا تو ایک اللہ کے ولی کو دیکھا. وہ اللہ کے ولی کا نام آپ نے سنا ہوگا, بہلول. بولو کیا نام؟ حضرت بہلول رحمت. بہت زبردست اللہ کے ولی, ان کے اوپر لکھنے والوں نے بہت لکھا. وہ حضرت بہلول کیا کر رہے تھے معلوم؟ اللہ کے ولی تھے. وہ دریا کنارے ریت ہوتی نا, ریت, اس پہ یوں کچھ کر رہے, یوں ایسا کر رہے. تو ہارون رشید گئے, ہارون رشید پہچان گئے. کہا السلام علیکم اللہ کے ولی, کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. ریت کے اوپر یوں انگلیاں گھما رہے اور کیا کہہ رہے. تو حضرت ہارون رشید ہنسے. کہا کیا گھر کی قیمت کیا ہے اور کیا ہوگا؟ کہا جو اس کو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا, اور اس کی قیمت ہے 1 دینار. 1 دینار یعنی آج کے زمانے میں کہہ دو 1000 روپیہ, 1 دینار. ہارون رشید ہنسنے لگے کہ گھر تو بننے والا ہے نہیں بھائی, ایسا کوئی گول گول ریت پہ کرے گا تو گھر تھوڑی بننے والا. ہارون رشید ہنستے ہنستے چلے گئے. پیچھے کون آ رہے تھے؟ اب زبیدہ بھی پردے میں, حجاب میں ماشاءاللہ. اس نے بھی دیکھا کہ اللہ کے ولی. تو کہا اللہ کے ولی کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا 1 دینار. تو زبیدہ نے 1 دینار دیا اور وہاں سے چلے گئے. اب رات کو ہارون رشید جب واپس آئے, اپنے محل میں آئے اور سوئے تو دیکھا کہ جنت دکھ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اب ہارون رشید نے دیکھا اتنی بڑی جنت, اتنی خوبصورت جنت. تو ہارون رشید دوڑے, جیسے جنت کے دروازے پر گئے, کچھ واچ مین کھڑے تھے دربان. کہا جاؤ جاؤ. کہا رہے میں بادشاہ ہوں. کہا دنیا کے بادشاہ ہوں گے یا جنت کا کوئی بادشاہ نہیں ہے. تم دنیا میں بادشاہ ہوں گے, یہ جنت آخرت کا معاملہ ہے, یہاں بادشاہت نہیں چلتی. کہا دیکھو اس پہ نام کس کا لکھا. تو ہارون رشید نے دیکھا اس پہ لکھا تھا زبیدہ. ہاں دیکھیے جنت لی زبیدہ. تو کہا یہ تو زبیدہ کی جنت ہے, میری بیوی کی جنت ہے, میرے کو جانے دو. اور دربان نے کہا تمہاری بیوی کی ہے, آخرت میں میاں بیوی کا کوئی معاملہ نہیں چلتا, جاؤ واپس جاؤ, یہ تمہاری جنت نہیں ہے. تم اب ایسا کر کے فرشتوں نے یا دربانوں نے دھکا مارا. حضرت ہارون رشید تو خواب میں دیکھ رہے تھے, اچانک آنکھ کھلی کہ میرے کو جنت میں جانے نہیں دیا زبیدہ کی, اور مجھے دھکا مار کے باہر نکالا. بازو میں زبیدہ سو رہی تھی. زبیدہ کو اٹھایا, اٹھو. زبیدہ نے اٹھ کر کہا کیوں مجھے اٹھایا, میں تو میری جنت میں گھوم رہی تھی. تو اس نے کہا کون سی جنت میں؟ کہا جی بہلول سے خریدا. وہ بہلول ہے نا اللہ کے ولی, ان سے آج ہی میں نے خریدا. تو ہارون رشید کو دماغ میں آ گیا, میں نے نہیں خریدا. سوچا کل ہونے دو. صبح ہوئی, پھر واپس دریا کنارے ٹہلنے اپنی بیوی کو لے کر گئے. آج ہارون رشید کا مقصد ٹہلنا نہیں تھا, آج کیا کرنا تھا؟ جنت کا سودا. تو گئے, دیکھا دور حضرت بہلول بیٹھے, وہی دریا کنارے بیٹھے, اور ریت میں یوں انگلی سے اشارہ کر رہے جیسے کچھ بنا رہے ہو. حضرت ہارون رشید گئے, السلام علیکم. حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھر بنا رہا ہوں. ہارون رشید خوش ہو گئے. کہا کیا قیمت کیا ہے اور کیا ملے گا؟ اس کے بدلے جنت. کہا قیمت کیا ہے؟ کہا تیری پوری بادشاہت دے دے. پوری بادشاہت دے دے مطلب میں فقیر بن جاؤں؟ تو حضرت ہارون رشید نے کہا پوری بادشاہت, کل تو 1 دینار کی بات کر رہے تھے نا. کہا کل بغیر دیکھے سودا ہو رہا تھا, آج دیکھنے کے بعد سودا ہو رہا ہے. کل جو رات کو نہیں دیکھا نا, وہ دیکھ لیا, اب یقین ہو گیا کہ جنت ملنے والی ہے.
تو قیمت بھی بھاری ہو گئی. اگر کل سودا کر لیتے تو جیسے زبیدہ کو جنت ملی تمہیں بھی جنت مل جاتی. میرے دوستوں لکھنے والوں نے یہ واقعہ لکھا اور کہا ہم نے بھی آج تک جہنم کو دیکھا نہیں ہے. اس لیے کوئی مولانا بولتا ہے نا نماز پڑھو نہیں تو جہنم, روزہ رکھو نہیں تو جہنم, اللہ کا حق ادا کرو نہیں تو جہنم, تو باہر جا کے کہتے ہیں مولانا کی عادت ہے وہ تو جہنم جہنم بولا کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آج تک ہم نے جہنم کو دیکھا. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیاروں, قرآن کریم 29ویں پارے میں اللہ نے صاف فرمایا کہ آج تک تم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے, لیکن جس دن جہنم کو دیکھے گا اور اللہ کہیں گے جہنم میں, تو کہے گا اللہ کچھ چھٹکارے کا راستہ ہے, اللہ کہیں گے کوئی چھٹکارے کا راستہ, تو کیا بولے گا معلوم؟ یہ انسان کتنا ڈینجر ہے انسان. کیا کہے گا معلوم؟ اللہ میرے کو چھوڑ دے, میرے بدلے میرے بچوں کو ڈال دے. پھر کیا کہے گا معلوم؟ کہ میری بیوی کو ڈال دے. پھر کیا کہے گا؟ میرے بھائی کو ڈال دے, میرے پوتے نواسے نواسی جن کو میں گود میں لے کے گھومتا تھا, اللہ ان سب, اللہ پورے میرے خاندان کو ڈال دے لیکن میرے کو چھوڑ دے. اس وقت اللہ کہیں گے نہیں. اس وقت جب تو نے جہنم نہیں دیکھا تھا ایک آنسو بہا تھا نا, میں پوری جہنم کو بجھا دیتا. لیکن آج تو نے جہنم دیکھ لیا, تو کچھ بھی دے گا لیکن میں تجھے جہنم سے چھوڑنے والا نہیں. یہ میں نہیں کہتا, صاف قرآن میں لکھا ہے, پارہ نمبر 29 سورہ معارج. بولو پارہ نمبر, پڑھو میرے ساتھ میں جن کو یاد ہو. اللہ کیا فرماتے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. یعنی اللہ نے پورا منظر بیان کیا. وہ جو کہے گا اللہ میری اولاد لے لے, میری بیوی لے لے, میرے بھائی لے لے, میرے بچے لے لے, سب کو لے لے, میرے کو چھوڑ دے. اللہ کہیں گے نہیں. اس وقت اگر مانگا ہوتا جب تو نے جہنم دیکھا نہیں تھا, اس وقت جہنم کے ڈر سے رویا ہوتا, آج وہ آنسو سے جہنم کو بجھا دیتا. مگر دیکھنے کے بعد کچھ نہیں, اب تو تیرے کو جہنم میں جانا ہے. تو میرے پیاروں, یہ جہنم سے بچنے کے لیے 2 کام کرنے کے. آج سے ارادہ کر لو جہنم میں جانا. اللہ ہم سب کو جہنم سے کتنے کام کرنے کے؟ 2 کام. کیا 2 کام کرنے کے؟ ایک نماز, ایک توبہ. بولو ایک نماز, ایک توبہ. آپ کو معلوم ہے یہ جو شیطان ہے نا, شیطان اس نے اللہ کو کہا تھا میں تیرے بندوں کو سامنے سے بھی بہکاؤں گا, پیچھے سے بھی بہکاؤں گا, یہاں سے بھی آؤں گا, یہاں یعنی شیطان نے کہا تھا میں چاروں طرف سے آؤں گا تیرے بندوں کے پاس, آگے سے بھی بولو اور دائیں سے بھی اور بائیں. تو معلوم ہے شیطان تو یہ بول کر چلا گیا. سارے فرشتے اللہ کو کہنے لگے اللہ جب شیطان آگے پیچھے دائیں بائیں تو یہ بیچارہ بندہ کرے گا کیا؟ اللہ نے کہا 2 جگہ بھول گیا. 2 جگہ بھول گیا. کون سی؟ نیچے اور اوپر. تو کیا کرے؟ کہا نیچے سجدہ کر لے, اوپر ہاتھ اٹھا لے, میں میرے بندے کو معاف کر دوں گا. کہ اللہ نے فرمایا, قرآن میں لکھا پارہ نمبر 8. بولو پارہ نمبر. ہاں, شیطان نے کیا کہا تھا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے کہا آگے پیچھے دائیں بائیں, اب تو بندہ گیا. اللہ نے کہا نا 2 جگہ کم بخت بھول گیا, ایک نیچے والی جگہ اوپر والی جگہ. یہ سجدہ کرتا رہے گا, آسمانوں پر ہاتھ اٹھاتا رہے گا, جتنا وہ گمراہ کرے گا اس سے زیادہ اللہ کہتے ہیں میں میرے بندے کو معاف کرتا چلا جاؤں گا. تو کون تیار ہے 2 کام کے لیے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. اور صحیح میں اللہ بہت پیارے ہیں, اور یہ مہینے میں تو اللہ کو بہت پیار آتا ہے. کون سے مہینے میں؟ رجب میں. اس سے زیادہ پیار آتا ہے, اس سے زیادہ اللہ کو پیار آتا ہے. اور اللہ بہت پیارے ہے. ایک قسم سے میرے پیاروں بولو نا اللہ بہت. معلوم ہے قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بلائیں گے, ادھر وہ بندہ آئے گا, کانپتا ہوگا. اللہ فرشتے کو کہیں گے اس کا رپورٹ دے دے, اس کا نامہ اعمال رپورٹ نامہ اعمال دے دے. وہ لے گا نامہ اعمال. اللہ کہیں گے پڑھ,
تو خود ہی پڑھ اور فیصلہ کر لے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. پڑھ جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اللہ فرشتوں کو کہیں گے اس کا رپورٹ دے دے, یہ 80 سال دنیا میں رہا تھا, دے دے اس کے ہاتھ میں دے دے. اور اللہ کہیں گے پڑھ لے میرا بندہ, پڑھ لے اور فیصلہ کر لے. بندہ بندی جو بھی ہو فیصلہ کر لے. اب وہ پڑھنا شروع کرے گا, اس میں سب گناہ لکھے ہوں گے, ایک طرف جو بڑے بڑے گناہ کیا, ایک طرف جو, تو وہ کیا کرے گا معلوم, ہاتھ تو کانپتا ہوئے گا, وہ چھوٹے پڑھے گا بڑے پڑھے گا ہی نہیں, سب چھوٹے گناہ پڑھے گا, اللہ ایسا ہوا, اللہ ایسا ہوا, اللہ ایسا, بدن کانپتا ہوگا. بڑے گناہ اس کو ایسا کہ نکل جاوے. چلو جب وہ سب چھوٹے گناہ پڑھ لے گا, اللہ کہے ہو گیا, بڑے گناہ ایک بھی نہیں پڑھا. تو اللہ اعلان کریں گے بھائی اس نے جتنے گناہ پڑھا ہے, جتنے گناہ اس نے ابھی پڑھا, ہر گناہ کے بدلے ایک جنت تیار کرو, ہر گناہ کے بدلے. تو کیا کہے گا اللہ, وہ بڑے باقی. دیکھو آپ لوگ ہنسے نا, ہمارے نبی بھی ہنسے تھے. اس موقع پر ہمارے نبی اتنا ہنسے کہ بدت انیاب ہو, آپ کی داڑھی مبارک بھی نظر آنے لگی, اتنا ہمارے نبی ہنسے. اور پھر اللہ کہیں گے میرا بندہ کیا تو نے میری رحمت کو اتنا کمزور سمجھا تھا, تو نے گناہ کیا ہے, بے شک کیا ہے, چھوٹے بھی کیا بڑے بھی کیا. یاد کر وہ بڑی رات کو رویا نہیں تھا تو, اس دن امن کی مسجد میں تو رویا نہیں تھا, تیرے آنکھ سے آنسو نہیں نکلا تھا. اللہ نے کہا اسی وقت میں نے فیصلہ کر دیا تھا کہ گناہ تو معاف کروں گا لیکن ہر گناہ کے بدلے تیری ایک جنت بناؤں گا. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا, کتنے پیار سے فرمایا, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. اللہ نے فرمایا ہاں میرے بندے سب گناہ کو نیکی میں بدل دیا, آج نیکیوں کے بدلے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو چلو اب سب بات کا خلاصہ یہ کہ یہ پورا مجمع آج دو بات کو لے کر اٹھے گا انشاءاللہ, ایک نماز اور ایک توبہ. اور صرف رجب شعبان رمضان نہیں, پوری زندگی کا سودا کرنا ہے. ہاتھ اوپر کر کے بولو انشاءاللہ, یعنی ساتھ میں بولو انشاءاللہ, کل کی فجر بولو انشاءاللہ, موت کی شام بولو انشاءاللہ, بولو ہماری نماز قضا. چلو یہ بات تو پکی ہو گئی کہ نماز تو قضا نہیں ہوگی, آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں. اور روزانہ, اب چلو رجب شعبان رمضان میں تو زیادہ, باقی آپ لوگ بیزی رہتے, روزانہ 5 منٹ اللہ سے مانگنے کا. کتنی منٹ؟ 24 گھنٹے میں کتنی منٹ مانگ رہا ہوں, چاہے اکیلے, چاہے مجمع میں, چاہے گھر میں, چاہے بازار میں, چاہے رات کو, چاہے دن میں, 5 منٹ اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ میرے کو معاف کر دے. آپ کو نہیں معلوم ہے معافی ہوتی جائے گی, نیکی لکھی جائے گی, اور ہر نیکی کے بدلے جنت لکھی جائے گی. تو سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ, یہ دو کام سب کریں گے. اور میں بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں, وہی معافی کے لیے کارڈ لے کر آیا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ویسے ہم جو کارڈ لائے نا اس کے اوپر آپ کو لکھا ملے گا شب برات کی دعا, لیکن حقیقت میں وہ شب برات کی دعا نہیں ہے, رمضان اور شعبان کی ہر رات کی دعا ہے. اتنی پیاری دعا ہے. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میری بیوی عائشہ یہ سیکھو, سکھاؤ, پڑھو, پڑھاؤ اور ساروں کو بتاؤ. یہ دعا پڑھتے جائیں گے اللہ سب گناہ معاف کرتے چلے جائیں گے. وہ کون سی دعا ہے وہ کارڈ میں لے کر آیا ہوں, اور وہ گجراتی میں بھی ہے, عربی میں بھی دعا ہے, حوالہ بھی اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے. کارڈ کس کو دیا ہے؟ ہاں تیرے پاس ہے, اس کو دے دے نا بھائی, کھانا تو دیا نہیں, یہ کارڈ تو دے دے. یہ عبد الحکیم کے پاس, عبد الحکیم کے پاس یہ کارڈ آپ کو ملے گا, یہاں سے لیتے ہوئے جاؤ گے اور اس کو اپنے پاس رکھو گے. یہ شعبان اور رمضان کے لیے اسپیشل کارڈ ہے. یہ جیسا آپ جیسے رمضان میں سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہو نا, ویسے یہ کارڈ کو بھی سنبھال کے رکھو, پڑھو. انشاءاللہ عید کے چاند آنے سے پہلے ہمارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. تو سب توبہ بھی کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اب میرے کو ایک آخری اعلان کرنے کا ہے. ہم کہاں بیٹھے؟ اللہ کے گھر میں. یہ میرا گھر نہیں, آپ کا گھر نہیں, کوئی متولی کا گھر نہیں, کوئی ٹرسٹی کا گھر نہیں. وہ الگ بات ہے, کوئی سمجھتا ہو میری چلتی نہیں چلتی. یہ صرف اور صرف کس کا گھر ہے؟ اللہ. ساتھ میں بولو کس کا گھر ہے؟ اللہ. اور آپ کو معلوم ہے قیامت کا جھٹکا آئے گا, یہ ہمارے امن کی جتنی پراپرٹی ہے نا
سب گر جائے گی قیامت کے جھٹکے. ہاں کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے بھائی کب آئیں گے وہ سب نہیں معلوم, قیامت کب آئے گی وہ میرے کو بھی نہیں معلوم, آپ کو بھی نہیں معلوم, لیکن امام مہدی آنے والے, ہاں یا نہیں؟ ارے ہاں بولو نا, آئیں گے کہ امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں چین سکون کا معاملہ آئے گا. پھر دجال آئے گا, پھر اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے, ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد میں جو امام مہدی آئے ہوں گے ان کا انتقال ہوگا, ان کے جنازے کی نماز بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے. اس کے بعد میں پھر قیامت کے جھٹکے شروع ہوں گے. ایسا جھٹکا آئے گا آسمان پھٹے گا, بولو زمین پھٹ جائے گی, سورج کی روشنی ختم, چاند کی روشنی. پڑھو نا میرے ساتھ میں, اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. واذا البحار سجرت کا مطلب کیا معلوم؟ سمندر کے اندر آگ لگے گی, یعنی پانی میں اللہ آگ لگائے گا, کیونکہ ہر سمندر کے نیچے اللہ نے جہنم کو تیار کیا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہوگی. تو یہ جتنی امن میں جتنی پراپرٹی ہے نا, کتنی بھی پراپرٹی خریدو بھائی اور بیچو, اللہ برکت دے, لیکن قیامت کے جھٹکے میں سب ختم ہو جائے گا. مسجد نہیں, بولو یہ مسجد, اس کی ایک اینٹ کے اوپر ایسی دراڑ بھی نہیں آئے گی. بولتے نا دراڑ بولتے نا, ایک آنچ بھی نہیں آئے گی. کیوں؟ اللہ پوری مسجد کو فرشتے اٹھائیں گے اور اس کو جنت کا محل بنا دیں گے. مطلب یہی مسجد جس میں ہم بیٹھے گئے, قیامت کے دن یہ مسجد جنت کا محل بنے گی. تو کس کس کو یہ مسجد جنت کا محل چاہیے؟ ہاتھ اوپر کرے بھائی. چاہیے؟ تو ابھی یہ مسجد میں 7 لاکھ کی ضرورت ہے, 2.5 لاکھ ادھار ہے, 4.5 لاکھ کا کام باقی ہے. میں تو آ کر بہت خوش ہو گیا عبدالحکیم, کیونکہ میں پہلے آیا تو شاید وضو خانہ ادھر تھا. ہاں ادھر وضو خانہ تھا, میں نے وضو بھی کیا تھا. آج میں ڈھونڈ رہا تو معلوم ہوا وضو خانہ ادھر ہو گیا. ماشاءاللہ مسجد لمبی چوڑی ہو گئی. پھر میں نے فوراً بجٹ معلوم کیا تو معلوم ہوا 4-4.5 لاکھ کا کام باقی ہے, اور 2.5 لاکھ تو قرضہ ہو گیا ہے, یعنی تقریباً 7 لاکھ کا کام باقی ہے. اور ماشاءاللہ جو لوگ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے, اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں برکت دے, بولو آمین. اللہ کروڑوں کا کام کراوے, بولو آمین. لیکن یہ بھی بہت بڑا کاروبار ہے, تھوڑا دو زیادہ. ہاں کیونکہ اچھا سب کاروبار میں نفع نقصان. نفع میں جو کاروبار بتا رہا ہوں یہ 7 لاکھ والا, اس میں نفع ہی, نقصان ہے ہی نہیں اس میں. ارے بولو اس میں نقصان کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا, اللہ نے فرمایا ایک دے دے, ایک دے دے. کہ اللہ آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے فرمایا 10 دوں گا. کتنا دوں گا؟ پھر ایک وقت آیا, اللہ نے فرمایا نہیں, اب معاملہ بڑھ گیا, تیرے کو دینا ایک ہی ہے, میں دوں گا 70. کتنا دوں گا؟ پھر ایک معاملہ آیا, اللہ نے فرمایا نہ میرا بندہ تیرے کو دینا ایک ہی ہے, میرا معاملہ بڑھ گیا, دوں گا 700. کتنا دوں گا؟ پھر اللہ نے فرمایا نہ میرا بندہ اب فائنل. اللہ نے فائنل فیصلہ, میرا بندہ تو دے, جتنا چاہے دے, گن گن کے دے. اللہ کہتے میری قسم اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. اللہ نے فیصلہ کر دیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. اللہ کہتے میرا بندہ دے دے, گن گن کے دے دے, میں اتنا دوں گا تو گن بھی نہیں پائے گا. تو چلو میں آپ کے سامنے ابھی 2 بجٹ رکھتا ہوں. ایک تو یہ مسجد کا بجٹ جس میں آپ للہ رقم دو گے, اور کیسا دو گے معلوم ہے؟ ابھی یہاں ہم رومال رکھ دیں گے, یہاں آتے جاؤ گے, ملاقات کرتے جاؤ گے, ہاتھ میں رکھتے جاؤ گے, میں وہاں رکھتا جاؤں گا. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ یہ للہ. اور رمضان میں ویسے بھی آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. میں آپ کو زکوٰۃ کا ایک بہت اچھا مصرف, یعنی زکوٰۃ کہاں دینا. آپ نے آج تک غریبوں کو دیا ہوگا, بے شک مسکینوں کو دیا ہوگا, یتیموں کو دیا ہوگا, بیواؤں کو دیا ہوگا, لاچاروں کو دیا ہوگا, مجبوروں کو دیا ہوگا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بروڈا ہمارے گجرات میں بروڈا میں ہمارے ٹرسٹ کے انڈر میں ایک مدرسہ چلتا ہے جس میں تقریباً 40 بچے پڑھتے ہیں, اور سارے مدرسے رمضان میں بند ہوتے ہیں. یہ رمضان میں بھی شروع رہتا ہے, جاری رہتا ہے, کیونکہ یہاں وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے اماں کا کوئی معلوم نہیں, جن کے ابا کا کوئی معلوم نہیں. اور وہاں کوئی بھی ایسے بچے کو نہیں رکھا جاتا جو تندرست ہو, صرف وہ بچہ رکھا جاتا ہے یا تو آنکھ سے نابینا بلائنڈ ہوتا ہے, یا بہرا ہوتا ہے, یا گونگا ہوتا ہے, یا ہاتھ سے معذور ہوتا ہے, یا پاؤں سے معذور ہوتا ہے, یا دماغ سے معذور ہوتا ہے. ایسے بچوں کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے. اور
اور ان کے اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ سحری افطاری کا معاملہ. کچھ بچے نہیں رکھتے کیونکہ بہت معذور ہوتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے, تو ان کا صبح دوپہر رات کا کھانے کا معاملہ, ان کے کپڑوں کا معاملہ, ان کے عید کے کپڑوں کا معاملہ, ان کے رہن سہن کا معاملہ, ان کے دوا داروں کا معاملہ. جہاں سارے مدرسے رمضان میں بند ہوتے ہیں, یہ مدرسہ ویسا کا ویسا کھلا رہتا ہے بروڈا میں. تو میرے پیاروں, اس کے لیے آپ سے جو بھی ہو سکے, آج تک ہم نے اس مدرسے کے لیے کبھی چندہ نہیں کیا, صرف 2 ہی مرتبہ چندہ کرتے ہیں, ایک رمضان سے پہلے اور ایک عید کے دن. باقی ہر وقت ہم چندہ اور دوسرا کرتے. کیا کرتے کہ اگر آپ کے, بلکہ میں ابھی بھی آپ سے ایک اپیل کر رہا ہوں, اگر آپ کے علاقے میں کوئی نابینا ہو, بلائنڈ ہو, یا آپ کے علاقے میں کوئی ڈیف اور ڈم ہو, یعنی جو سن نہ سکتا ہو, بول نہ سکتا ہو, یا کوئی ہاتھ پاؤں سے معذور ہو اور ادھر ادھر لوگوں سے مانگتا ہو, اچھا ہے اس کو ہمارے پاس لے آؤ, عبدالحکیم کے پاس لاؤ, یہ ہم تک پہنچائیں گے. محسن کے پاس لاؤ, یہ ہم تک پہنچائیں گے, ہم اس کو مدرسے میں پہنچائیں گے. اور آپ یہ مت سمجھنا کہ مولانا لے کے جائیں گے تو بس حافظ بننا, انہیں قاری بنو, نہ, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ہنر سکھایا جاتا ہے. حافظ بننا ہے تو بن, نہ بننا ہے تو نہ بن. اس میں اگربتی کیسے بنانے کا, موم بتی کیسے بنانے کا, چوک کیسے بنانے کا, بلیک بورڈ کیسے بنانے کا, اور دوسرے سب ڈسپلن اور رسپیکٹ اور ادب کے سب معاملے سکھائے جاتے ہیں. تو میں آپ سے بچوں کی بھی اپیل کر رہا ہوں, اور زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ, کفارہ, خیرات کی بھی اپیل کرتا ہوں. اور اس مسجد کے لیے, وہ چلو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دو, کیونکہ آپ جو زکوٰۃ دو گے اس کو ہم ایک طرف رکھیں گے. اور جو اصل تو ہمیں, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ کا گھر قرضے میں ہے, اور یہ گھر اللہ کا نہیں, یہ کہاں کا گھر ہے؟ باقی سب امن کی پراپرٹی. جھٹکا آئے گا, میرا گھر, آپ کا گھر, سب چورا چورا ہو جائے گا, پاؤڈر جیسا ہو جائے گا. صرف یہ اللہ کا گھر ہے جو جنت میں جائے گا. تو اگر اسی میں ہم کو جنت میں جانا ہے تو یہ گھر پر جو ٹینشن آیا ہے, 7 لاکھ کا ٹینشن ہے. میرے پیاروں, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ بڑی رقم دے سکتے ہو, آپ کو رسید چاہیے, آپ کو ان کا جو بھی کام کا وقت کا جو آپ کو چاہیے وہ سب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. مگر اللہ کا گھر ہے, آج اللہ کے گھر کو ہم قرضے سے ہٹائیں گے, اللہ کی قسم, اللہ قیامت میں ہر مشکل منزل سے ہم کو ہٹاتا چلا جائے گا. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھی حافظ نور الدین نے بھیجا کہ بھائی میرے کو بروڈا میں بھی پریشان کرتا ہے, یہاں بھی پریشان کرتا ہے. کہاں ہے حافظ نور الدین؟ کیا ہوا بھائی اس میں؟ یہ منا بھائی زری والا کی بہن کو ایپل ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہے. دعا کرے بھائی صاحب, آمین بولنا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. اور جو بھی بیمار ہیں, بے شک صحیح میں خود بھی آپ کو معلوم ہے ہاسپٹل سے ہوتا ہوا یہاں آیا ہوں. میں تو آنے والا تھا, مغرب میں یہاں پہنچنے والا تھا, لیکن کچھ انگلی میں ایسی تکلیف ہو گئی, ہاسپٹل گیا, دوا لیا, پھر یہاں پر آیا ہوں. میں بھی بیمار ہوں, دعا کرے کہ اللہ میرے کو بھی شفا عطا فرماوے, بلکہ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرماوے. اللہ جمی مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے. اور کچھ کام ابھی دے رہا ہے. کون؟ سکینہ بانو کوئی بیمار ہے, دعا کرے اللہ شفا عطا فرماوے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میرا خیال ہے لائٹ بند کر دو, 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے. کیا نام بیٹا تمہارا؟ مولانا سفیان صاحب, اللہ ان کو بھی اچھا رکھے. 2 منٹ کے لیے لائٹ بند کر, 2 منٹ نہیں, کچھ دیر کے لیے لائٹ بند کر دو. ہم 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں, 2 منٹ درود پاک پڑھیں, جمعہ کی رات ہے, اور پھر دعا کریں گے. اور سب تھوڑی دیر کے لیے بھائی لائٹ بند ہوئے نہ ہوئے, یہ بول دو میں اور میرا اللہ, بولو میں اور میرا. شروع کریں, گردن جھکا دے, شروع کریں, پیار محبت کے ساتھ شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حلیم الا اللہ لا غفور الا اللہ لا شکور الا اللہ لا ودود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد آمين. محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نجي الله محمد نبي التوبة محمد نبي الرحمة محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد كالمزمل محمد المدثر محمد طه محمد طه محمد ياسين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من عذاب القبر. اللهم أجرنا من عذاب الحشر. اللهم أجرنا من عذاب النشر. اللهم أجرنا من فتنة المحيا والممات. اللهم أجرنا من فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ شعبان کا آخری جمعہ شعبان کا آخری جمعہ گرنا نہیں معلوم آئندہ شعبان ملے گا نہیں ملے گا، کہ رات ملے گی نہیں ملے گی. اللہ یہ آخری رات ہے جمعہ کی شعبان کی، اور اللہ شعبان تو
تیرے نبی کا مہینہ ہے نا، تیرے نبی تو رحمت والے نا۔ اللہ رمضان مہینہ آ رہا ہے، بہت رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا خدا العالمین۔ اگر آج کی رات مغفرت نہ ہوئی تو کب ہوگی اللہ؟ اللہ یہ مجمع میں کتنے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے، کتنے اچھے قاری بیٹھے ہوئے، کتنے اچھے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ مجمع میں سفید داڑھی والے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ یہ مجمع میں رات کو تہجد میں تیرے سامنے رونے والے بیٹھے، نہ جانے مجمع میں کتنی عورتیں رونے والیاں بیٹھی ہوئی۔ اللہ روز راتوں کو تیرے سامنے بلبلاتے ہوں گے۔ اللہ مجمع میں کتنے ایسے بیٹھے جو عمرہ کر کے آئے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے مدینے کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے نبی کے روضے مبارکہ کو دیکھا۔ اے اللہ، اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک بہانہ بنا لے، کسی کو بہانہ بنا لے۔ اللہ ہمارے پاؤں تو ناپاک ہے نا، ہم تو ناپاک کے گناہوں سے اسی لیے نہ مکہ گئے نہ مدینہ گئے، زمانہ ہو گیا۔ اللہ وہ پاک زمین پر کیسے جائے جب تک تیری اجازت نہ ہو؟ اللہ خدا العالمین بار بار سب کو عمرے نصیب فرما دے، ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما دے، مکہ جانا نصیب فرما۔ کون ہوگا جس کو مدینہ یاد نہیں آتا؟ کون ہوگا جس کو کعبہ یاد نہیں آتا؟ کون ہوگا جس کو نبی کا روزہ مبارکہ یاد نہیں آتا ہوگا؟ یا اللہ، اب تو تجھ سے بڑی رات میں ایک ہی بھیک مانگتے، جمعہ کی رات ہے، بڑی رات ہے، شعبان کی الوداعی رات ہے، اللہ ایک ہی دعا مانگتے، اللہ آخری گھڑی آئے، آخری گھڑی آئے، مدینہ پہنچا دینا، اللہ مدینہ پہنچا دینا، مدینے کی زمین نصیب کر دینا۔ کہ اللہ سید خاندان کے چشم و چراغ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما دے، ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ تو بہت بڑا رحمان ہے، اللہ تو بہت بڑا کریم ہے، تو بہت پیارا ہے، ہم دھوکے باز ہیں، ورنہ اللہ تو بہت پیارا ہے۔ اللہ تو اتنا پیارا، اللہ تجھے ہمارے سب گناہ معلوم ہے، تجھے سب معلوم ہے، سب گناہ معلوم ہے، لیکن کوئی رات تو نے بھوکا نہیں سنایا، کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اللہ کورونا آیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، مگر ہمارا پیٹ بھرا رہا۔ اللہ ہمیں پیاس نے نہیں تڑپایا، ہم کپڑے پہنتے رہے، ہم وطن سے بے وطن نہیں ہوئے، اللہ ہم گھر سے بے گھر نہیں ہوئے۔ اللہ تو جو چاہتا وہ کر سکتا تھا اللہ، لیکن تو کریم ہے اللہ۔ اور اللہ جب سے یہ حدیث پڑھ لی، اللہ یہ حدیث پڑھ لی جس پر ہمارے نبی بھی مسکرا، آپ کی داڑھ مبارک نظر آنے لگی کہ جب بندہ کو تو اعلان کرے گا تیرے ہر گناہ کے بدلے جنت ہے، تو بندہ کہے گا اللہ میرے بڑے گناہ باقی ہیں، میرے بڑے گناہ گنوانا باقی ہے، اللہ تیرے سے بڑھ کر رحمان کون ہوگا؟ اللہ اسی رحمت کا واسطہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رحم کر دے۔ اللہ جہنم سے بچا لے، اپنے غصے سے بچا لے، اپنے قہر سے بچا لے، اپنے غضب سے بچا لے۔ تجھے ایک بار غصہ آیا، اللہ ٹرکی میں زلزلہ آ گیا، بھوکم آ گیا، اللہ اللہ تیرے قہر سے بچا لے، اللہ تیرے غضب سے بچا لے، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین۔ پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان میں چین سکون امن عطا فرما دے، بھائی چارگی عطا فرما دے، آپس میں محبت عطا فرما دے، مودت سکون عطا فرما دے۔ اللہ اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کو معاف فرما دے، خاص کر کے اللہ یہ مجمع میں جن کے ماں باپ زندہ ہے نا، اللہ ماں ناراض پر نہیں رہا، اللہ ابا ناراض پر نہیں رہا، اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمر میں برکت دیتے، اور جو میرے جیسے بدنصیب بیٹھے ہیں ماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، یہ بھی نہیں معلوم ماں راضی ہو کے گئی کہ ابا راضی ہو کے گئے کہ ناراض ہو کے گئے۔ اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ کیسا بھی نافرمان بیٹا ہوگا، اگر ماں یاد آتی ہے ابا یاد آتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے،
اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے، اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اللہ ہم کو بھی ان سے راضی کر لے، ان کو بھی ہم سے راضی کر لے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، ایک دن آئے گا اللہ یہ اندھیرا ہو گیا، اللہ یہ اندھیرا ہو گیا، ایک دن آئے گا اللہ ہمارا بھی جنازہ اٹھے گا، اللہ اٹھے گا، اللہ ہمیں قبر کے حوالے کیا جائے گا، اللہ ہمارا بیٹا، ہمارے رشتہ دار مٹی ڈالتے جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، اللہ سب چلے جائیں گے، سب چلے جائیں گے، اللہ قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی، قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی؟ اللہ پیارے نبی نے فرمایا جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے، اللہ گنہگار بے نمازی آنکھوں کو پھوڑا جاتا ہے، اللہ جبڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، ہڈیاں توڑ دی جاتی ہے، پسلی سے پسلی ملا دی جاتی ہے، قبر میں آگ لگا، اللہ بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ اپنے عذاب سے بچا لے، اللہ العالمین ہم سب کو بچا لے، اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت آنکھ کان ناک زبان سب بدن کا ٹکڑا، ہر ٹکڑے نے گناہ کیا، اللہ یہ جرم عظیم کو معاف فرما دے، اللہ جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی دے دے، اللہ تیرے گھر کا کام باقی ہے، اللہ تیرا گھر ہے، اللہ کہنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ لوگوں کا دل اللہ بدل دے، اللہ گھر کا کام جلدی مکمل کروا دے، اللہ تیرا گھر ہے، اللہ اس کے بدلے میں جنت کا محل دے دے، اللہ الہ العالمین یہ گھر کا کام جلدی مکمل مدلل کروا دے، اللہ یہ گھر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ یہاں نمازیوں کی، مفسرین کی، محدثین کی جماعت پیدا فرما دے، اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا